बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज इंशाअल्लाह आयत नंबर 116 से 121 तक हम ग्रामेटिकल एनालिसिस भी करेंगे और तर्जुमा भी करेंगे। जी आए आसिया फुरकानी साहिबा, सबसे पहले आपने हैंड रेज किया है, आपसे शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ी इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ। इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है मैम। अल्लज़ीना इसमें ठीक मौसूल है, और कफरू जो है बाब नून से है मैम, और इसका फाइल जो है हम है। अभी इसमें मौसूल और ये कफरू जो है सिला हो रहा है। ये इसमें मौसूल सिला दोनों मिलकर ये उर्फ़ मुशब्बा के लिए इसमें इन्ना हो गया मैम। इसमें इन्ना। शाहबा, ये हो गया इस्मु इन्ना। जी इन्ना मैम। जब भी आएगा उसका एक इस्म आएगा, एक खबर आएगी, और यहाँ पे उसका इस्म बेसिकली अल्लाह जीना है। और लेकिन हम जानते हैं कि जो इसम मौसूल होते हैं वो उनमें इबहाम होता है, अधूरे होते हैं जब तक कि उनका सिला उनके साथ ना लाया जाए। जो ज्यादातर हमें जुमले की सूरत में सिला मिलता है, वैसे सिला दो तरह से आ सकता है, जुमला भी और शिबु जुमला भी। और जुमले में ज्यादातर जुमला फेलिया ही सिला होता है। और जब कभी शिबु जुमला होता है ना, बेसिकली वहां पे भी कोई जुमला ये फेल महजूफ होता है, तो वो मुतल्लिक उसके हो रहे होते हैं। लेकिन हम चूंकि ये चीजें नहीं करते, तो बस हम ये कह देते हैं कि जिस तरह खबर तीन तरह से आती है, सिला दो तरह से आता है, या जुमला या शिबु जुमला। शाबाश। इन्नल्लज़ीना कफरू, इसमो इन्ना हो गया। इसका क्या तर्जुमा हुआ? यकीनन बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। शाबाश। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, या बेशक जिन लोगों ने कुफर किया, एक ही बात। जी मैम। आगे जी, अब उसकी खबर बताएं। लन तुगनिया अन्हुम, लन जो है हर्फ़ नासिबा है मैम। तुगनिया बाबे इफ़ाल से है, अगना युगनी। यहाँ पर लन जो है ये फेले मुजारे जो बाबे इफ़ाल से है उसको जो है मंसूब किया है मैम। लन। कैसे पता चला आपको इसने मंसूब किया? डेफिनेटली आप ठीक कह रही हैं, लन हरूफ नासबा में से है और मुदारे को मंसूब करता है। यहाँ कैसे पता चला मंसूब का? यहाँ पर इस पर भी मंसूब है ना मैम यहाँ पर। जी, इन्हीं की मैं जानना ये चाहती हूँ, जैसे मुदारे के 14 सीगे होते हैं ना, जी माजी मैम। के भी मुदारे के भी, तो उसमें से कुछ पर आप ये जो हरूफ नासबा और जाजमा डायरेक्ट असर इनका नजर आएगा, उनके आखिरी लेटर पर जबर या जजम नजर आएगी, कुछ पे नून गिर जाता है। इसका आपको कैसे पता चला है ये यहाँ मंसूब पर का? मंसूब के जरिए मैम। यहाँ जी, पर। यहाँ पर आप कहेंगी जबर है ना, असल में जी ये मैम। था अगना युगनी युगनी। यू। और युगनी यू से फिर हम जानते हैं नाकिस का एक कायदा होता है, या पर पेश उससे पहले जेर, तो या की हरकत गिर जाती है, तो ये बना अगना युगनी तुगनी। अब या जी। पर जबर आ रही है, इससे पता चला कि ये मुदारे मंसूब है। अच्छा जी, लन तुगनिया, ठीक हो गया जी। इसका फाइल क्या बताया आपने? इसका फाइल जो ये तो गायब का वाहिद मुन्नस सीगा है ना मैम, ये किया है इसका फाइल। देखिए, जो पहला और चौथा नो सीगा नो होता है मैम, ना, मैम सॉरी, अम्बालुहुम है मैम इसका। शाबाश। जी। ये जो पहला और अम्बालुहुम वला चौथा सीगा होता है, औलादुहुम। इनका जी। फाइल कभी अंदर कभी बाहर आगे जाहिर हो भी जी। सकता है। तो यहाँ पर चूंकि अम्बालुहुम वो है गैर आकिल की जमा मुकस्सर, इसलिए ये वाहिद जी मैम। मुअन्नस गायब का उसके लिए आया। अनहुम को क्या बनाएंगे? अनहुम को मुताल्लिक बनाएंगे मैम, बाबी फाल से ये जो शाबाश। मुजारे अम्बालुहुम का उसका सिला। वो हो जी। गया फाइल। तो जी। तुगनिया फेल अपने फाइल और अपने मुतलिक से अपने। मिलकर ये जुमला फेलिया हो गया। तो जी मैम। आगे चले, फिर एक ही दफा तर्जुमा करते हैं, ज्यादा जी। समझ आएगी जी। अम्बालुहुम वला औलादुहुम ये दोनों जो है मातुफ अलैह आतिफ और मातुफ ये सारे मिलकर फाइल हो गया मैम। और ये जो आखिर का जो जुमला रह गया शाबाश। मिनल्लाहि शैआ, हम्म। ये मिनल्लाहि जो है ये औलादुहुम का औलादुहुम को औलाद को जुल्हाल, और ये मिनल्लाहि को जो है हाल बनाएंगे ना। नहीं, आप इस तरह ना करें, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आप यूं, एक तो यूं कर तो लें कि शयन नकिरा से पहले चले जार मजरूर आ रहे हैं, तो इस मुकद्दम तरह बना भी। लेंगे क्या? हाँ, आप इस तरह ये हाल भी बना सकती हैं, लेकिन शयन के लिए आप औलाद इसके लिए नहीं है मुनासिब। ठीक है। जी मैम। तो इसको सिफत बना लेंगे क्या?
किसको? ये मिनल्लाह ही को क्या बनाना चाहिए मैम फिर, हाल जी, नहीं इसको तो? देखें आप, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रही ना, तो आप इसको वो जो तुगनिया है ना उसके मुतल्लिक कर दें। वैसे ये मुतालिक, शयन नकिरा से तो पहले ये आ रहा है, अच्छा, तो मुतालिक दुबम ये बना लेंगे। एक तो जो, अनहु हाँ, मुतालिक हो गया ये ना मैम। बिल्कुल बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रही थी कि नकिरा के बाद जार मजरूर और जुमला है तो क्या बनते हैं नकिरा के लिए, सिफत बनता है ना मैम वो, और अगर वो जार मजरूर नकिरा से पहले आ जाए तो क्या बनता है? हाल ही बनता हाल बनता है। तो आप इस तरह है। जी हाल भी बना सकते हैं। औलादों के लिए ना बनाएं, वो सूटेबल नहीं है, उसके साथ जी मैम। तर्जमा इसके वो सेट नहीं बैठेगा। अच्छा जी तो मैम। शाबाश, ठीक है जी। शयन को क्या बनाएंगे? शयन को मफूल भी ही है ना मैम। हाँ, माशाल्लाह, शाबाश। बस एक छोटा सा कायदा है, आज दो जगह शयन आ रहा है। आ, जब भी कभी कोई मनफी जुमले में शयन आए ना, तो वो आमतौर पे मफूल मुतलक बनता है। अगर किसी को याद रहता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मफूल भी ही बना दे बस। अब करें तर्जुमा। जी, उनके माल उन्हें अल्लाह से हरगिज कुछ भी काम ना आएंगे, बचाने में माशा, हरगिज कुछ भी काम ना आएंगे, इस तरह भी कर सकते हैं शाबाश, हम। जी। ठीक है। अच्छा, यूं है, और ना उनकी औलाद, ठीक है। उनके माल ना उनकी औलाद उनको अल्लाह से बचाने में कुछ काम नहीं आएंगे, इस तरह से। जी, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और खोल के बता देती हूँ। देखिए, ये जो होता है ना तुगनी, वैसे तो इसकी बहुत सारी डिटेल आपको ये डिक्शनरी में से मिल जाएगी। मैंने आज खोल के भी रखा हुआ था पेज को, थोड़ा इसको रिवाइज कर लेंगे। हम एक दफा पहले भी रिवाइज कर चुके हैं, इसको भी देख लेते हैं। फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि ये इसके बाद अगर कभी मिन आ जाए ना, वैसे ये तो आ रहा है ना तुगनिया अनहुम, लेकिन उसके बाद आप देखिए मिन आ रहा है, मिन अल्लाह, तो फिर इसका माना आमतौर पे होता है बचाने का। लेकिन अगर आप नहीं भी करती, नहीं भी ये चीज पॉइंट जेन में रहता, तो कोई बात है, काम आना भी आप कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा एक और पॉइंट है, ये जो वाव आतिफा के बाद ला आता है ना, ये ला जायदा होता है और ये ताकीद के लिए आता है, और इसका तर्जमा ही के साथ करेंगे। और हम यूं करेंगे, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, या बेशक जिन लोगों ने कुफर किया, उनके माल उन्हें, आप चूंकि बीच में ला जायदा आया है तो इसलिए हम उनके माल और उनकी औलाद नहीं कहेंगे, ये बेहतर नहीं है। कर सकते हैं अच्छा। लेकिन ये इतना बेहतर नहीं है। हम पहले माल की अब तर्जुमा कर लें, एंड पे ताकीद के तौर पे यूं कर दें, और ना ही उनकी औलाद। दोबारा सुनिए, जी। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, या बेशक जिन लोगों ने कुफर किया, उनके माल उन्हें, या उन्हें ना उनके माल। ठीक है, दो दफा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब कभी कहते हैं ना ना ही, तो उससे पहले मनफी बात होनी चाहिए, तभी वो ला जायदा बनेगा। कि अगर पहले बात मनफी में चल रही है, नफी में, ना ही उन्हें, ना ही उनके माल अल्लाह से कुछ काम आएंगे, और ना ही उनकी औलाद। अब यहाँ याद रखें, मैंने आपको कहा ना कि ये जो मिन आता है इस तरह से तुगनी के, तो इसका मतलब होता है बचाना। आप ब्रैकेट में लिख सकती हैं अल्लाह से बचाने में, और आप डायरेक्ट यूं भी कर सकती हैं, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, उन्हें ना उनके माल अल्लाह से हरगिज कुछ भी उन्हें बचा सकेंगे, और ना ही उनकी औलाद। आप दोनों तरह से कर सकती हैं। और मैम अगर आप तो सिर्फ यहाँ बेशक पर ये को जो देकर तुगनी वाला जो सेगा है ना मैम, जी जी, मतलब ये तुगनी के साथ ये वाले जुमले में अगर मिन अल्लाह के साथ हो तो ही बचाने के लिए आएगा, या फिर कुछ और भी हो तो आएगा मैम बस मिन? मीन के साथ आ जाए ना, बस मीन मिन आ के जाए साथ। इसके बाद अगर, ठीक है। तुगनी अच्छा। या अनून के बाद अगर इस तरह मीन भी आ जाए, तो उसका मतलब जो बचाना हो जाए। और अगर जी। मैंने कहा ना किसी को याद नहीं रहता, तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि बेशक जिन लोगों ने कुफर किया, उन्हें, या उन्हें बाद में कर लें, ना उनके माल उन्हें अल्लाह से कुछ भी काम आएंगे, और ना ही उनकी औलाद। और चूंकि लन है तो बीच में आप हरगिज भी फिट कर दे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये पेज नंबर 346 थोड़ा सा देख लेते हैं। गैन नून या बाप सामिया गनिया यगना यू गनिया यगना, इसमें होता है, ये इस बाप से नहीं आया, वैसे मैं इसको देख रही हूँ कि किसी किस्म की जरूरत होना ही ना, जरूरियात से बेनियाज होना। अगर ये अल्लाह ताला के लिए ये लफ्ज आ रहा हो तो उसका मतलब ये होगा कि जरूरत ही नहीं है, जरूरतों से बेनियाज। और अगर इंसानों के लिए आ रहा है, तो फिर ये कि इतना मालदार होना, इतना कुछ मैसर होना कि वो बेफिक्र और बेपरवाह हो। अच्छा, और भी इसका माना है, उसको फिलहाल छोड़ देते, जिंदा रहना भी इस तरह से। अब अगर बाबे फाल से आता है, तो उसका एक माना होता है कि किसी की कोई जरूरत पूरी करना या तकलीफ दूर करना, यानी किसी किसी के काम आना। तब जब
اس کے ساتھ ان کا صلہ آتا ہے. یہ بالکل میں نے کہا نا ان آ رہا ہے اس کے ساتھ. آپ سمپل کر سکتی ہیں, بس کام نہیں آئے گا, کچھ کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا, لکھ لیں اگر کسی کو یاد رہے تو ٹھیک ہے, نہ رہے تو کوئی بات نہیں. کہ اگر توگنی آنوں کے بعد من بھی آ جائے کبھی تو پھر وہ بچانا اس کا معنی ہوتا ہے. اور آپ اب دیکھیں گے کچھ علماء کرام نے بچانا کے ساتھ بھی کیا ہوگا. اب چونکہ ہمارا علم تھوڑا ہے, ہمیں نہیں پتا انہوں نے کیوں کیا ہے, جبکہ اس کی ایک ریزن ہے. اور ہر عالم کا ترجمہ کرنے کی پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے. ایک چیز کی ترکیب بھی بہت طرح سے کی جا سکتی ہے, ایک لفظ کے معنی بھی بہت طرح سے استعمال کیے جا سکتے ہیں. اچھا جی, اور اس باب فعال سے مالدار کرنا, بے فکر اور بے پرواہ کرنا, وہ سارے متعدی کی طرف جا رہے ہیں. یا بھی ضرورت نہیں, بس ہمارا کام ہو گیا. چلے میں ایک دفعہ پھر ترجمہ کرتی ہوں, سب بہنیں غور سے سنیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, نہ ان کے مال انہیں ہرگز اللہ سے کچھ بھی کام آئیں گے, اور نہ ہی ان کی اولاد. یہ میں نے ہی کے ساتھ اس لیے کیا کہ یہ جو واو عاطفہ کے بعد لا ہوتا ہے نا, اور پیچھے بات اگر منفی والی چل رہی ہے اور واو عاطفہ آ گیا اور پھر لا آ گیا تو وہ لا زائدہ ہوتا ہے, تاکید کے لیے ہوتا ہے. اور اس کا ترجمہ ہی کے ساتھ کرتے ہیں. یہاں پر اس آیت میں سب سے زیادہ جو دو اہم چیزیں ہیں جن کے پیچھے انسان ان کی محبت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے, اور جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو یہی دو چیزیں اس کے سامنے ہرڈل بنتی ہیں. ایک تو اس کا مال, اس کا بزنس جو بھی اس کا ہوتا ہے, اور دوسرا اس کی اولاد. اس کو یہی مسئلے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے خرچ کر دیا ادھر تو ان کا کیا ہوگا. تو یہاں پہ یہ ان دو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا, یہی دو مین چیزیں ہیں. اور اچھا آگے کیا ہے, شیئن کا میں نے آپ کو چھوٹا سا قاعدہ بتا دیا کہ اگر پیچھے کبھی منفی والی بات ہو تو شیئن کو مفعول مطلق, اس کی اور بھی ڈیٹیل ہے, چھوڑ دے, میرا خیال ہے مفعول بھی ہی رکھیں بس. اچھا جی, اس آیت کو مکمل کر دیں, بہت سمپل ہے یہ والی, جلدی سے کر دیں. جی میم, یہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, یہ خبر ہو انا گیا, ہو گیا. شاباش. اور انہیں اپنی اسم اور خبر سے مل کر کیا بنا, جملہ بن گیا نا میم, یہ جملے. جملہ اسمیہ بن. جی انا جملہ کو جملہ نہیں رہنے دیتا, وہ مفرد کی تعویل میں, مصدر کی تعویل میں لے جاتا ہے, مفرد بنا دیتا ہے. اور انا جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, چلے جب جلدی سے بس ترجمہ کر دیں, یا بہت دفعہ کر چکے ہیں. اولائے کا کیا بنا, اولائی کا مبتدا ہے, اصحاب النار خبر ہے میم. یہ وہ عاطفہ ہے, یہ اس کا عطف لن تغنیہ پہ کر دیا جائے گا. ہاں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اولائے کا جی, مبتدا اور آگے اس کی خبر. تو ترجمہ کیا بنا, اولائے کا اصحاب النار. یہ لوگ آگ والے ہیں. ہاں یہ بھی کہہ سکتی ہیں, وہ بھی کہہ سکتی ہیں, اور یہ ہی آگ والے ہیں. میں نے ایسے جی کیوں کہا, میں نے ہی کیوں, میں نے حسر والا ترجمہ کیوں کیا, حسر کیونکہ خبر والا. معرفہ آ رہی ہے. جی میم, کیسے معرفہ ہے, یہ جو مضاف ہے نا میم. جو اصحاب مضاف, مضاف ہمیشہ بیسیکلی نکرا ہوتا ہے, جو مضاف معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے نا, جو اس وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. تو اب جی خبر میم, معرفہ ہوگی تو حسر پیدا ہوگی. اور یہی یا اور وہی, چونکہ یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے, ان اللہ زینا, وہ لوگ جنہوں نے کیا, تو بہتر ہے کہ ہم اس کے وہی کے ساتھ کر لیتے ہیں. اور وہی آگ والے ہیں, یا آپ کے ساتھی ہیں, یا آگ والے ہیں. ہم فیہا جی. خالدون, بہت دفعہ آ چکے ہیں, کیا بنائیں گے اس کو, ترجمہ کریں. یہ بھی ہم مبتدا ہے میم, یہ فیہا متعلق مقدم ہے, خالدون خبر ہے میم. کیا بنائیں گے اس جملہ اسمیہ کو, یہ حال بنے گا نا میم, اصحاب النار کو. شاباش, حال بھی بنا سکتی ہیں, اولائکا کی دوسری خبر بھی بنا سکتی ہیں. ترجمہ کر. وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. شاباش, جی چلے جی. ماشاءاللہ, بارک اللہ, بالکل جی. اور یہ ہمیش کی ہے, اور ایک جملہ اسمیہ بھی آ گیا اس کی ہمیش کی. تو یہاں سے اندازہ ہو جائے کہ یہاں پہ کتنی تاکید ہے. چلے جی, بارک اللہ, ٹھیک, اگلی آیت کسی اور سے کرواتے ہیں. اور بہت تھوڑی سورج سے ہیں جو اس کی آیات تو 6 تھی. جی دیکھیں اس جزاک. طرح آپ کیا کریں کہ کوشش کیا کریں, باقی بہنیں بھی صرف وہی کچھ لوگ بار بار سنا رہے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ وہ تو اتنے اب ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ سب پڑھانے والے لیول پر ہیں. باقی بہنیں بھی کوشش کیا کریں, اس میں کوئی مشکل نہیں. اور ابھی تو ہم جتنی یہ صورتیں کر رہے ہیں سب کی ویڈیوز اویلیبل ہیں سرامی سہیل صاحب کی, تو بہترین مواد آپ کو کہیں سے مل سکتا ہے ماشاءاللہ. میں نے جتنے بھی ٹیچرز کو سنا, پڑھا, دیکھا, آپ سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ جو اوتھینٹک ہے نا اور سمپل, وہ آپ کو انہی استاد محترم کا ملے گا.
تو آپ فائدہ اٹھائیں, ان کی ویڈیوز کو اتنی دفعہ دیکھ کر پکا کر لیں. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اگر کوئی سرانو سورہ صاحب کی ویڈیو سے کر لینا, یقین جانیے کہ ماشاءاللہ کافی حد تک باقی قرآن پاک کو کرنے میں, انالیسس اور ترجمہ کرنے میں بہت مدد مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی, اس کا ترجمہ میں نے بہت دفعہ کر دی, اور آخری آیت کا تو حصے کا تو بہت آسان ہے, اس پہ ہم نہیں کرتے, اب آگے چلتے ہیں. آگے چلے جی, آیت نمبر 117. اب کون آئیں گی جو سناتی جا رہی ہیں؟ ہینڈ ڈاؤن کر دیں, اور یہ ہم سنتے ہیں, یہ صفیہ سے سنتے ہیں. آئیں صفیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیت نمبر 117 شروع کریں. جی جی. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح. یا تو پڑھنا, پورا پڑھنا سیکھا آیت پوری. چلیں یہیں تک پڑھ لیتے فی الحال. آپ کے پیچھے جی تھوڑا شور ہو رہا ہے, آپ کوئی ایسی مناسب جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے جہاں تھوڑی ایک منٹ خاموشی؟ جی سب بہنیں اس چیز کا خیال رکھا کریں. ہفتے میں ایک ہی تو کلاس ہے جو یہ لیتی ہیں, یا زیادہ سے زیادہ 2 کلاسز ہیں. تو میں جانتی ہوں, مجھے اندازہ ہے, میرے اپنے گھر میں مجھے بھی بعض دفعہ اٹھنا پڑتا ہے, تھوڑا شور ہو جاتا ہے, لیکن کوشش کیا کیجیے. چلے جی, نہیں سیس یہاں پر کرے مسلمہ شو ڈھانا سے اس لیے تھوڑا شور ہوتا ہے سیس. ہمارا جو ہے روڈ پہ ہمارا گھر شروع میں ہے, اس لیے تھوڑا. اچھا جی اپنی آ رہی سیس. مسلمہ. جی مسلو جو ہے مضاف ہے سیس, اور ما جو ہے موصولہ ہے. ينفقون نون فا یہ موصولہ قاف ہو سے ہے. کر اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے, ایسے ہی ہے نا؟ یہ موصولہ ہے تو مضاف الیہ کے مطلب سمجھے نا سیزن. دیکھیے ہے تو موصولہ, آگے اس کا جی صلہ آئے گا. ہم اگر یہ جی بھی جی کہہ سکتے ہیں موصول صلہ مل کر کچھ تو بنیں گے نا. ہاں ہاں جی موصول جی صلہ ویسا مل کر جی جی یہاں پہ کیا ہاں بن رہے ہیں؟ مسلو کو آپ مضاف اگر الیہ بن مضاف کر آئے تو اس کا یہ مبتدا مضاف الیہ پورا کیجیے. جی جی شاباش. مسلو مضاف اپنے مضاف الیہ جو کہ موصول صلہ ہے, اس سے مل کر کیا بنا؟ مبتدا بنا سیس. مبتدا بنا. شاباش. ماں آپ نے کہا اس یہ موصولہ ہے, اس کا صلہ بتائیں جی. جی صلہ جو ہے ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا. ہاں ترجمہ کر کے بھی دیکھیا کرے کہ کہاں تک بیٹھتا ہے. مثلو ما, ان کی مثال, اس چیز کی مثال, ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا. ٹھیک ہے, یہ اس کا بن جائے گا, جی یہ جملہ فعلیہ اس کا صلہ ما جی موصولہ کا. ينفقون جی کو جی بتائیں. جی انفق ينفق انفعال. اچھی افعال سے ہے سیس. انفق ٹھیک ہے, ينفق افعال فائل سے ہے. فائل جو ہے ہم ہے اس کے اندر. ہم کہہ لیں یا واؤ ضمیر کہہ لیں, بالکل ٹھیک ہے. آگے جی جی, فی هذه الحیات الدنیا کو کیا بنائیں گی؟ فی جو ہے جار ہے, حاضی جو ہے اشارہ ہے, الحیاتی جو ہے مضاف الیہ ہے سیس, اور الحیاتی جو ہے موصوف بھی بن رہا ہے سیس, اور الحیات الدنیا جو مضاف الیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں مشارہ الیہ بولے سیس, ہم مضاف الیہ نہیں بولے, اشارہ مشارہ الیہ. حاضی اچھا اشارہ, الحیاتی مشارہ الیہ. یہ بڑے مزے کے الفاظ ہیں ماشاءاللہ. جو بہنیں یہاں تو خیر زیادہ سینئرز ہی ہیں, جنہوں نے بالکل نیا کورس بیسک کیا ہوگا, تو یہ دیکھیں الحیات دنیا مرکب توصیفی, اس سے پہلے حاضی ہی آ گیا تو یہ مرکب اشاری بن گیا سارا, حاضی ہی الحیات دنیا. اور اگر اس سے پہلے فی حرف جر آ گیا تو یہ سارا مرکب جاری بن گیا. یہ سارا فی اپنے جار اپنے سارے اس مجرور سے مل کے کیا بنا؟ جی سیس, یہ پورا مل کر جار مجرور مل کر یہ جو ہے متعلق ہوگا ينفقون سیس. متعلق فعل ہو گیا ماشاءاللہ. الحیات دنیا کا یاد رکھیں کہ یہ ویسے تو مرکب توصیفی ہے, لیکن اس کا ہمارے یہاں اکثر مرکب اضافی کی طرح ترجمہ بھی کر لیتے ہیں. دنیا کی زندگی, ویسے ہی دنیاوی زندگی بنتا ہے. اچھا یہاں پہ الحیات دنیا یہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے اشارہ جو ہے مجرور ہے ناسس, اس لیے یہاں حیاتی اور وہ مجرور. جو ہے وہ حرف جر فی کی وجہ سے مجرور ہے. جی جی شاباش, جی اس کے ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ جملہ فعلیہ صلہ بن گیا. ماں اپنے ماں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر ماسلو کے لیے مضاف الیہ. مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر مبتدا. یہاں تک ترجمہ کر. جی جی اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں
जिंदगी में खर्च करते हैं. शाबाश, यहाँ पे ذہن میں رہے کہ دیکھیں خرچ تو انسان بہت کچھ کرتا ہے صبح سے شام تک، بہت ساری چیزیں، کھانا پینا، ادھر ادھر گھر کی چیزیں، اس پہ خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے یا جو نیکی کے بڑے بڑے کام کرنا ہے، انفاق، ان کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں لاتے اور وہ کفر کافر ہیں، مشرک ہیں، جو بھی ہیں، اور کسی بھی کیٹیگری میں جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن اگر وہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ یہ کچھ شرطیں ضروری ہیں کہ جب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے خرچ کرنا ہے، سب سے پہلے تو آپ کو آپ کا اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے. نمبر 2، آپ کا جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. نمبر 3، وہ اس طریقے پہ کرنا ہے جو سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اب جب یہ ایمان نہیں ہے، یہ پیچھے بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اب وہ جب خرچ کریں گے تو ان کا اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ ہی آخرت میں. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم لوگوں کو بہت سارا اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں، اور اتنی پیاری مثالیں دیتے ہیں کہ وہ آپ کو زندگی میں عام روٹین میں ہمیشہ یاد رہتی ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں پیچھے کچھ آیات گزری ہیں، پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا بھی تھا، وہ لوگ جو ایمان لے آتے تھے، ٹھیک ہے، جو پہلے یہودی تھے لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی پچھلی نیکیاں بالکل ضائع نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ذرہ برابر زیادتی ناانصافی نہیں کرتے، سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا صلہ ملے گا. لیکن یہاں پر اتنے بڑے بڑے نیکی کے کام بھی یہ لوگ کر لیں گے لیکن ان کو کوئی صلہ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے دل میں ایمان اور وہ شرائط کو پورا نہیں کر رہے. شاباش. اچھا جی، اب یہ خبر بتائیں کہاں سے شروع ہوئی؟ جی خبر جو ہے یہ کمثلی ریحin ہاں، یہاں سے شروع فیہا ہوئی. سر. بالکل. ابھی فی الحال جی ہم کہتے ہیں اتنی خبر ہے. کاف کیا ہے؟ جی کاف حرف جر ہے سس. مثلی جو ہے مضاف ہے، ریحin جو ہے مضاف الیہ سس. ٹھیک ہے، مضاف اصل میں مضاف یہ الیہ خبر ہے. کا مثل خبر ہے. ٹھیک ہے جی، ترجمہ کریں. اس ہوا کی مثال جیسی ہے. شاباش. اس ہوا کی مثال جیسی ہے. اب آگے جو بھی آئے گا وہ اس کی صفت وغیرہ بنے گا، موصوف صفت مل کے. اصل میں خبر یہی تھی، اس ہوا کی مثال کی جی طرح ہے یا اس ہوا کی مثال جیسی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہو. آگے جی، ایک فیہا آ رہا ہے، فیہا کو کیا بنائیں؟ فیہا سر جو ہے فی جو ہے جار ہے، فی ہا جو ہے مجرور ہے. جو جار مجرور مل کر خبر مقدم ہوگا. یہ خبر سر جو مقدم ہے ہو گیا، مبتدا سر مؤخر ہوگا. مبتدا مؤخر ہو گیا. یہ جملہ اسمیہ بن گیا سے کیا بنائیں گے؟ ہو کر محلن مجرور ہو کر صفت ہوگا ریحن کا. ماشاء اللہ. نکرہ کے بعد جار مجرور یا جی جملہ آئے وہ اس کے لیے صفت بنتا ہے. یہ سرن تو نکرہ لگ رہا ہے، تو اس کو آپ نے پھر مبتدا کیوں بنایا؟ جب جی نکیرہ دکھ رہا سس، نکیرہ ہی ہے نا سس. جی نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، خبر یا بنائے تو نا ہم اس سس. کے ساتھ نہیں، خبر نہیں بنے گا، خبر فیہا بنے گا. لیکن جب یہ مضاف الیہ مضاف کی طرف آپ جو بولے تھے نا. نہیں صفیہ، میں نے پوچھا سرن نکرہ ہے تو مبتدا کیوں بنایا ہم نے؟ اس کو کیونکہ یہ جب جار مجرور سے پہلے آتا ہے نا تو اس کو مبتدا ہی بناتے ہیں نا سس. جی آپ یوں کہیں گی کہ اگر نکرہ مبتدا بن سکتا ہے اگر اس کو مؤخر کر دیا جائے، اس کو بعد میں لے آئے، یا اس کی صفت لے آئے، یا اس کو کوئی مضاف الیہ یعنی کہ اس کو مرکب اضافی کی شکل میں لے آئے، تو پھر یہ نکرہ بھی، یہ کچھ 6 طرح سے ہے، میں نے تو صرف 3 بتایا آپ کو، تو پھر یہ نکرہ بھی مبتدا بننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. فیہا سرن، اس کا ترجمہ کریں. جملہ اسمیہ کو آپ سے صفت بنا رہی ہیں. سس اور ایک جو ہے یہ فیہا جو ہے جار مجرور جو ہے کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا نا، اس لیے خبر بناتے نا، تو اس کے بعد میں جو کبھی آتا ہے بھی اس کو مبتدا نہیں بنتا، جان لیجیے. جی بالکل بالکل. اگر اس کے بعد کوئی فعل ہوتا نا فیہا کے بعد، تو پھر فیہا نے متعلق مقدم بننا تھا. اس کے بعد اسم جی ہے، اس لیے ہم نے خبر مقدم بنا دیا. ترجمہ کریں. جی ایسی ہوا جس میں ٹھنڈ ہے، مطلب شاباش. اس کی یعنی مثال، جس میں اس چیز سخت کی سردی ہے، مثال اس طرح جو وہ دنیا کی زندگی یا دنیاوی، جو اس دنیاوی زندگی میں یا اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، ایک ایسی ہوا کی مثال کی طرح ہے، یا ایک ایسی ہوا کی مثال جیسی ہے، یا ایک ایسی ہوا کی طرح ہے. سمپل ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، جس میں سخت سردی ہے. آگے چلے جی. اصابت، جی یہ کیا ہے؟ اسے کیا بنائیں گے؟ اصابہ جو ہے اس کو فعل بنائیں اچھا، گے نا، فائل جیسے کیا ہے فعل اس ہے کا؟ نا تو
کا فائل جو ہے ہیا ہے اس کے اندر. پیچھے کدھر جا رہا ہے وہ؟ افعال سواد بہو با سے. باب کون سا ہے؟ افعال سے ہے سس. اصابہ یصیبو. شاباش شاباش. فائل ہیا کدھر راجع ہے؟ یہ جو یہ سر یا ریحن کی طرف سے. ریحین کی طرف. ہوائیں جو ہیں سمائی مؤنث ہوتی ہیں عرب میں، ٹھیک ہے. سب ہواؤں کے نام، جہنم کے نام، ملکوں شہروں کے نام، اور کیا تھا، شراب کے نام، اس طرح سے، ٹھیک ہے. اچھا جی، ہرسا جی قومین کو کیا بنائیں گی یہ مرکب اضافی؟ ہرسا قومین کو جو ہے مفعول بھی بنائیں گے نا سس، ماشاء کیونکہ اللہ منصوب ہے ماشاء یہ. اللہ. بس ابھی یہیں پہ رک جائیں. اصابت فعل اپنے فاعل ہیا اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اس جملہ فعلیہ کو کیا بنائیں گی؟ اس کو صفت ثانی بنائیں گے. صفت ثانی بن جائے گا ریحین کی. یاد رکھیں جب ایک بات چل رہی ہو، ایک جملہ چل رہا ہو، بیچ میں دوسرا جملہ آ جائے نا، وہ یا تو صفت بن رہا ہوتا ہے یا حال بن رہا ہوتا ہے. کبھی کبھار یہ ہے کہ ٹھیک ہے نئی بات بھی شروع ہو سکتی ہے، کوئی جملہ معترضہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہوگا. ماشاءاللہ. آگے ظالموا، پھر کوئی ہمیں لگ رہا ہے فعل آ رہا ہے، جملہ فعلی آنے والا ہے. تو ظالموا انفسہم، فعل فاعل مفعول جی بھی، اسے کیا بنائیں گی؟ اس کو جو ہے اس کو یہ نکرہ قومی نکرہ ہے نا سس، اس کی صفت بنائیں گے اس کو. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ. نکرہ کے بعد اب یہ آ رہا. اب آپ دیکھتے جائیں. پہلے آیا فی ہا سرون، یہ جملہ نکرہ کے بعد ریحین کے بعد آیا، اس کی صفت بن گیا. پھر آیا اصابت ہرسا قومن، یہ جملہ بھی ہم نے ریحین کی دوسری صفت بنا دی. اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں. اچھا، پھر جو جملہ آ رہا ہے ظالموا انفسہم، وہ قومن کے بعد آ رہا ہے نکرہ کے بعد، وہ اس کی صفت بن جائے گا. اور قومن موصوف صفت مل کر ہرسا کے لیے مداخل ہے. شاباش. اور ہرسا ظرف کیا ہے، یہ ہرسا مضاف مداخلہ مل کر مفعول بھی بن گیا. اچھا جی، یہاں تک کا اصابت ترجمہ ہے. کر دیں. جی ٹھیک ہے. جو پہنچی ایسی قوم کی کھیتی کو، ایسی قوم جو اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی جو ہاں، ایسی لوگوں کی کھیتی کو آپ پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں شاباش. پر جو ظلم کیا. ایسی قوم، ایسی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ نکرہ جس کے بعد جار مجرور یا جملہ صفت بنتے ہیں تو اس کا ترجمہ بہتر ہوتا ہے ایسی کے ساتھ کرنا. ویسے نارمل موصوف صفت کا بھی ایسے کر سکتے ہیں. جو ایک ایسی قوم کی کھیتی یا ایسے لوگوں کی کھیتی کو پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یہ سمپل ہے، ان کو میں زیادہ ان پر ٹائم نہیں لگا رہی. آگے جی، فَأَهْلَكَتْهُ. یہ فا جو ہے عاطفہ ہے سس، یہ اہلکت ہو، جو یہ ہا لام کاف جو ہے یہ افعال سے ہے. اہلک یہلکو، یہ فاعل ماضی ہے بتائیں سس، اور ہیا ہے اس کے اندر فائل. کس کی یہ طرف جو ہے جا رہا ہیا جو ہے ریحین کی طرف جا رہے ہیں ریحین کیونکہ کی طرف. مونس ہے نا. فاعل اس کا ادھر جا رہا ہے، اس نے تباہ کر دیا یا برباد کر دیا یا ہلاک کر دیا. ہا ضمیر کدھر جا رہی ہے، کس کو کیا؟ یہ ہو جو ہے یہ ہا زمین جو ہے ہرسا کی طرف جا رہی ہے. شاباش. غائب کی ضمائر کے راجے ضرور دیکھا کریں وہ کدھر راجے ہیں، وہ ان کی جس طرح وہ راجے ہوتے ہیں ضرور تلاش کیا کریں. اس سے ترجمہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، سمجھ بھی زیادہ آتی ہے. اب یہاں پہ رک جائیں، ایک دفعہ میں سارا ترجمہ کرتی ہوں. مثلُ ما، اس چیز کی مثال یا اس کی مثال جو وہ اس دنیاوی زندگی یا اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں. یہ مبتدا ہو گیا. اب خبر، ایک ایسی ہوا یا اس ایسی ہوا کی مثال کی طرح یا مثال جیسی ہے. پہلی صفت آ رہی ہے جس میں سخت ٹھنڈ ہے، جو ایک ایسی قوم یا ایسے لوگوں کی کھیتی کو پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو پھر کہہ دیں، پھر اس نے اسے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا. یہ اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، جیسے یہ سرن کا بعض جگہ مانا تو سخت ٹھنڈ لکھا ہے، بعض جگہ اس کو وہ کہتے ہیں جیسے آگ ہوتی ہے، بعض نے اس کے مطلب لکھا ہے کہ آواز ہے، وہ اس آگ کی آواز ہے. یہ اتنی ٹھنڈ والی ہوا ہوتی ہے بیسیکلی. یہ اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح آگ کسی چیز کو جلا دیتی ہے، تو ویسے ہی یہ کرتی ہے. شاباش. آگے چلیں جی. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ. جی وہ جو ہے عاطفہ ہے، ماں جو ہے نفی ہے سس. اچھا، ظلمہ جو ہے زوا سے ہے، زو لام میم، ظلمہ یظلمو
माजी है सिस, अल्लाह जो हम है सुनिए फाइल है, हम जो है अल्लाह लफ्ज़ जलाला जी फाइल शाबाश, ठीक है, ठीक बता रही हूँ मैं, जी हम मफूल भी हो गया। तर्जुमा फेल करें इस फाइल जुमला भी, फेलिया का। और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया। माशाल्लाह। सफिया एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इसमें क्या हसर पैदा होगा, इसमें मफूल पहले आ गया फाइल बाद में आ गया, मफूल को तो बाद में आना हाँ चाहिए। सिस होगा सिस, क्योंकि मफूल पहले आ गया ना, जमीर अटैच। अच्छा, कोई और वजह इसकी मफूल के पहले आने की? कोई बहन लामे माइक ज्यादा ऑन से पहले करके आ रहा ना। बताएंगी कि मफूल पहले आने की क्या क्या यहाँ असर पैदा होगा, या कोई और वजह है मफूल को आने ही पहले था? मैम अस्सलाम वालेकुम, ये फेल के साथ आ रहा है ना मफूल, तो फेल के साथ आता है मफूल। नहीं, फेल के साथ ही कुछ और सोचे थे आप, तहमीना हो? अच्छा जी मैम जी। अच्छा अच्छा, मैंने पहचाना नहीं आपको नाम से। हाँ तहमीना, थोड़ा करीब करीब हो, नहीं मफूल इस तरह नहीं कहना आपने कि फेल के साथ आ रहा, फेल के साथ तो जमीर मफूल ही बनेगी। और ये मैंने कई दफा बताया, कोई और बहन बताए, गैस करे, तुक्का मार ले, गलत ही सही। अच्छा सुनिए, सब सुनिए, देखिए जब फाइल कभी जाहिर होता है ना और मफूल जमीर होता है, तो मफूल बाद में नहीं आ सकता। अब ये नहीं हो सकता था ज़ालम अल्लाहु हुम, नहीं, तो वो अंडरस्टूड है कि उस मफूल ने फिर फाइल फेल के साथ आकर लगना है, इसमें हसर नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है। हाँ, अगर ये अल्लाह लफ्ज़ जलाला ये यहाँ पर जाहिर ना होता और ज़ालमा हुम होता, तो हम ज़ालमा का कोई फाइल अंदर ही मान लेते, तो वो फाइल पहले आ गया फिर हुम बाद में, ऐसे खैर वो भी नॉर्मल था। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह आगे बहुत जगह आज ऐसा आ रहा है, आप पहचानिएगा, जब कभी इस तरह हो कि फाइल जाहिर, देखिए ये चार तरह से आता होता है फाइल और मफूल, या दोनों जमीर होते हैं, या दोनों जाहिर होते हैं, या एक जमीर एक जाहिर, या दूसरा जमीर और पहला जाहिर, इस तरह से जो भी। अब तीन में तो इनकी तरतीब नॉर्मल रहती है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि जब कभी फाइल जाहिर है लेकिन मफूल जमीर है, तो मफूल फाइल के बाद नहीं आ सकता, उसको फिर फेल के साथ ही आना पड़ेगा। ये नॉर्मल, इसकी नॉर्मल तरतीब है, इसमें हसर वाली कोई बात नहीं है फिलहाल। अच्छा जी, और उन्होंने और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, आगे वलाकिन वो जो है आतिफा है सिस, लाकिन जो है हरफ इस्तिग़राक़ की है सिस। फिर इस्तदराक, ठीक है, ये मैंने इसका इस्तिग़राक़ जी थोड़ा बताया था, हाँ ये पीछे जी, इबहाम लाकिन ना जोड़ जो है। है जब हल्का होता है तो यही बोले ना सिस। हाँ जी, जब हल्का होता है तो तो ये इसमें तरकीब में नहीं किया जाता है इसको, इसका मतलब कुछ भी नहीं बनता है, शाबा, लाकिन इसका अमल खत्म हो जाता है। बाकी जी जो इन्ना व अखवातुहा है, जब वो हल्के मुखफ़फ़ा होकर आते हैं तो उनका असर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन लाकिन का असर कभी नहीं होता जब ये हल्का होकर आता है, और आमतौर पर ये तभी आता है जब इसके बाद ज्यादातर जुमला फेलिया को फेल आ रहा होता है, ठीक है। तो अब इसका असर, जी अब इसका खबर नहीं होगा, बस अनफुसा उनको क्या बनाएंगे? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर मफ़ूल बिही मुक़द्दम होगा सिस, क्योंकि फेल शाबा, से पहले आ रहा। यज़िमुना हम पहले बात कर चुके हैं, तो यज़िमुना फेल फाइल अपने मफूल भी मुकद्दम से मिलकर जुमला फेलिया होकर पीछे आप इसको अतफ कर दे, तर्जुमा कर दे। जी और लेकिन वो खुद अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। शाबाश, बारकल्लाह फीक। अब माइक म्यूट कर दे, एक बार मैं सारी का तर्जुमा करती हूँ, सब बहनें गौर से सुने। पहले मुब्तदा का, फिर खबर का। अगर कभी खबर के साथ कोई मुतल्लिक लगा हो तो उस मुतल्लिक का आपने पहले करना है खबर का करने से पहले। मासालूमा, उसकी मिसाल, उस चीज की मिसाल या उसकी मिसाल जो वो इस दुनियावी जिंदगी या इस दुनिया की जिंदगी में खर्च करते हैं। अब खबर, उस हवा की मिसाल की तरह या मिसाल जैसी है जिसमें सख्त सर्दी या ठंड या पाला भी इसको तर्जमा किया गया हो या है, जो एक ऐसी कौम या ऐसे लोगों की खेती को पहुंची जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया,
تو بھی کہہ सकते हैं, उसे तो का आफाक आम तौर पे तो के साथ करते हैं जवाब शर्त पे, लेकिन तो भी कर सकते हैं या फिर भी कर सकते हैं. फिर उसने उसे हलाक कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया. अब आपको पता होना चाहिए कि फाइल किधर जा रहा है, मफूल किधर जा रहा है, ठीक है, हम बता चुके हैं इसमें. और अल्लाह ने उन पर, फाइल का पहले ही करना है क्योंकि यहाँ पे हम इस वजह से पहले नहीं आया, कोई हसर की वजह से. कोई हसर की वजह से ही पहले होता तो मैं पहले इसका कर लेती. अब फाइल का पहले, और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया. माँ नाफिया जब जुमला फेलिया में आता है तो इसका कोई इसम कोई खबर नहीं होती है. जुमला इसमिया पर आता है तब इसका एक इसम और खबर और इसके एराब होते हैं. और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन अपने आप पर, अब यहाँ पर हसर पैदा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अनफुसहम को बाद में आना चाहिए, वो पहले आ गया. लेकिन अपनी जानों पर, अपने आप पर वो खुद जुल्म करते हैं या कर रहे हैं. चलें जी अगली आयत की तरफ चलते हैं. आयत नंबर 118 करेंगे इंशाल्लाह. जो सुना रही हैं वो हाथ नीचे करती जाएं. अब हम मोमिना और सौलिया बाजियां, रुके मैं देखती हूँ अगली आयत किन से सुननी है. अगली आयत मोमिना जी से करवाते हैं. मोमिना जी आप आ जाएं. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी आयत नंबर 118 शुरू करें. या अय्युहल्लज़ीना आमनू. या अय्युहा इसमें जो है या हर्फु निदा है, कायम मकाम अदू फेल के होता है, अना इसमें फाइल, और अल्लज़ीना इसमें जो है मुनादा है. अल्लज़ीना क्योंकि अकेला इसमें मौसूल है, अकेला नहीं आता तो आगे इसका सिला आ रहा है आमनू. शाबाश माशाल्लाह. जो हम कहेंगे अल्लाज़ीना आमनू मुनादा. ये बहुत जी सिंपल तरकीब है, इससे जी ज्यादा डिटेल में ना जाएं, जरूरत भी नहीं है, अच्छा, स्टूडेंट भी कंफ्यूज होते हैं. बस तो ये अब क्या मुनादा हो करेंगे? गया. अब ये मुनादा अल्लज़ीना आमनू कायम मुकाम मफूल भी के होता है, तो ये जुमला फेलिया हो जाएगा. या अय्युहल्लज़ीना आमनू मिलके जुमला निदा बन गया. जुमला जुमला नहीं फेलिया कहेंगे आप? होकर नहीं, जी जी, अच्छा निदा बना जी, निदा सिर्फ निदा. सिर्फ निदा निदा भी आवाज दी है, फिर जी जवाबो निदा आएगा, फिर दोनों मिलकर जुमला निदाया बन. जी तो मैम. यहाँ पर जिन बहनों को ये समझ आती है कि या कायम मुकाम अद्दू फेल के और जो मुनादा होता है वो कायम मुकाम मफूल बिही के, और ये सारा जुमला फेलिया बनकर निदा बनता है, ठीक है. नहीं समझ आती ना तो आप पक्का पक्का याद कर लें, जब भी या के साथ किसी को पुकारा जाए तो ये हरफु निदा मुनादा मिलकर निदा बनेंगे. अब जवाबु निदा बताएं जी. जवाब निदा मैम यहाँ से ला से शुरू हो रहा है, दूनिकुम तक. ला तत्तखिजू बितानतम. ला हर्फो नहीं है क्योंकि आगे मुजारे मजजूम दिखाई दे रहा है. नून ड्रॉप हो गया है ला की वजह से. और ये जो है मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर हमजा खा जाल मादा बाबे इफ्तियाल से है. अब हुम इख्तियार की फाइल एक्सेप्शंस में से है. शाबाश. या बहुत जी दफा हमने एक्सेप्शंस की हैं. जिन बहनों को भूल जाती है ना, ये देखिए हम सबको बहुत कुछ भूलता है, हमें सबको रिवाइज करने की जरूरत रहती है. वो इसको कभी कभार लिसानुल कुरान से देख लें, अपने नोट्स में से किसी पुरानी रिकॉर्डिंग में से देख लिया करें कभी टाइम मिले, ठीक है. शाबाश. ला तत्ताखिजू, ला कौन सा बताया था आपने? ला ला अ, नहीं 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 है, नाहिया तभी ये तो हाँ आपने इसको मजबूर किया. शाबाश. जी. बितानतन को क्या बनाए? बितानतन ये मंसूब इसमें है तो इसको हम मफूल भी बनाएंगे, लेकिन आगे जार मजरूर आ रहा है जिसमें मिन हरफ जर है. दूनिकुम जो है मुरक्कब इजाफी होकर ये मजरूर हो गया मिन के लिए, फिर ये जार मजरूर मिलकर सिफत बन गया बितानतन का. अब ये अब मौसूफ इशारतन मौसूफ सिफत मिलकर मफूल भी ही, लेकिन किसी बहन को मिलाना नहीं आता तो जैसे आपने पहले कहा था वो ठीक है, बितानतन को बना दे मफूल भी ही और आगे मिन दूनिकुम को इसकी सिफत बना दे. इससे सिंपल एक एक चीज को उठाकर पीछे के साथ ताल्लुक बनाते जाएं अगर किसी को जोड़ना नहीं आता. यहाँ जी. तक का तर्जुमा कर दें. अच्छा. या लजीना, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने सिवा किसी को दिली दोस्त ना बनाओ. शाबाश. ये जो होता है ना बात और नून बतन से है और इसका ऑपोजिट होता है जाहिर. ये किसी भी चीज का अंदरूनी हिस्सा छुपा हुआ, इसके बहुत सारे माना हैं. दिली दोस्त कह लें, ऐसा दोस्त दिल. जिसको आप सीक्रेट्स जिसके साथ शेयर करते हैं. राजदान, लंगोटिया भी कह लेते हैं बात. जैसे यार प्रॉपर जो होते हैं ना, जिगरी आप कह लें, काइंड ऑफ, ये उस किस्म के हैं. देखिए यहाँ पे इस चीज का ख्याल रहे, हम पीछे भी आयात पढ़कर आए हैं
کہ اسلام نان مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے نہیں روکتا ان کے ساتھ، لیکن لمٹس ہیں وہ ہم نے ڈیٹیل سے پچھلی آیات میں الحمدللہ ان چیزوں کو پڑھ چکے ہیں. تو اب کس سے روک رہا ہے؟ یہاں پر دلی دوست سے کوئی ایسی بات، ایسے راز نہیں شیئر کرنے جس سے وہ فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، یا انڈیویجول لیول پہ ایسا نہیں، کوئی ایسی بات ان سے کرنا ہے کہ ایسے لیول پہ کہ پوری ملت کو، پوری قوم کو آپ کہنے کہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے. شاباش. آگے جی، لا یعلونکم خبالہ کو کیا بنائیں؟ لا میم یہاں پہ حرف نفی ہے، یالونا مضارع ہے، جمع مذکر غائب، حمزہ لام واو باب نون سے ہے. شاباش. کوتاہی کرنا اس کا معنی ہوتا ہے. کمی کرنا، کوتاہی کرنا. ویری گڈ. آگے تم کون ضمیر مفعول بھی ہو گیا. خبالن کو کیا کریں گے؟ خبالہ. خبالن یہاں پہ جو ہے مفعول ثانی بن رہا ہے میم، مفعول ماشاء ثانی اللہ. بن جائے گا. شاباش. یہ یاد رکھیے، اس مفعول کے بارے میں بھی بہت ساری اس کی مطلب ہے. ایک اس کا ہوتا ہے، یہ وہ چیز ہوتی ہے خبال جس کا انسان کے جسم پر بھی اثر ہو، اس کی عقل پر بھی ہو، اور اس کے افعال پر بھی. ٹھیک ہے، اور ایسا اثر ہو کہ جو دل میں اضطراب اور بے چینی پیدا کر دے. اور بیسیکلی اس کا مطلب زیادہ تر کیا جاتا ہے یہ فساد سے اس کا کرتے. جی، باقی بگاڑ فساد. خرابی کے ساتھ بھی نقصان تھا. ٹھیک. شاباش. اچھا، یہ جو اب بنایا آپ نے جملہ فعلیہ لا یعلونکم خبالہ، اس جملہ فعلیہ کو کیا بنائیں گے؟ یہ بات چل رہی ہے، بیچ میں میم اور یہ جملہ آ جملہ گیا. فعلیہ مستانفہ بن جائے گا، یہ ایک الگ جملہ ہو گیا نا. اچھا، آپ اس کو مستانفہ بھی بنا سکتی ہیں، آپ اس کو بطانتن کی دوسری صفت بھی بنا سکتی ہیں. جی اور جو اگلے دو جملے آ رہے ہیں، آپ ان کے اس میں ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی بطانتن کی 4 صفات بتائی گئی. جن کو اچھا. سمجھ آتی ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو سارے نئے نئے جملے بنا کر تو بس ترجمہ کرتی. یہاں تک کا ترجمہ کریں. لا یعلونکم، وہ تمہیں کسی طرح کا نقصان پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرتے یا کمی نہیں کرتے. شاباش. تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں، تمہیں برباد کرنے میں کمی نہیں کرتی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، آگے چلیں. ودو ماضی ہے، جمع مذکر غائب، واو دال باب سین سے، ہم فاعل ہے، اور ماں حرف ہے یہاں پہ، اور یہ ماں مصدریہ ہے. انتم جو ہے جملہ فعلیہ بنے گا، ماضی ہے، جمع مذکر حاضر کا، عین نون تا مادہ باب سین سے، انتم فاعل ہے. پھر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، فعل فاعل، اور یہ صلۃ الموصول صلہ بنا ما مصدریہ کا. پھر ما مصدریہ اپنے صلہ سے مل کر، اور یہ محلن منصوب ہو کے مفعول بھی بن جائے گا ودو فعل کے لیے. شاباش. ماشاء اللہ، بہترین آپ نے کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کی رائے یہی ہے کہ یہ ماں مصدری ہے. میں پھر بھی آپ کو ماں جن بہنوں کو نہیں سمجھ آتی نا، کیونکہ ہماری کلاس میں ہم ماں مصدریہ کم کرتے ہیں، ماں موصولہ کو ہی لے کر چلتے ہیں. آپ ماں موصولہ کی طرح پر بھی اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں. ایکچولی ہوتا کیا ہے، جب آپ موصولہ بناتی ہیں نا، جب آپ لوگ، تو اس میں جو صلہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک چیز، ایک ضمیر ہونی چاہیے جو پیچھے ادھر لوٹ رہی ہو. ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں کرتے، ہم سمپل لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن جب آپ ماں مصدریہ بناتی ہیں نا، تو پھر آپ کو جو اس کا صلہ ہے نا، اس میں وہ ضمیر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کدھر جی. جا رہی ہے بھی کہ نہیں، جو بھی. تو اچھا، ترجمہ کریں. یہ جملہ فعلیہ بنا، ویسے تو ماضی میں بنا ہے، اور لیکن یہ بعض دفعہ جو یونیورسل ٹروتھ ان کے ایک کام جو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے، اس کو اب حال میں بھی ترجمہ کر سکتی ہیں. اور پیچھے جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، آج بہت جگہ ایسے آیا ہے ماضی کی بات ہے کہ پیچھے وہ مضارع میں چل رہی ہے، تو ہم مضارع میں ہی لے کر چلیں گے. کیسے کریں گے ترجمہ؟ ودو ہم ما اس کو انتم. حال میں ہی کرنا پڑے گا. ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مشکل میں پڑ جاؤ یا مشکل میں پڑو یا شاباش. یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ عین نون تا جو ہے نا، یہ باب سامیہ بتایا نا آپ نے. جی اچھا، یہ باب باب سمجھ. افعال سے بھی آیا ہوا ہے قرآن پاک میں، تو اس کا ہوتا ہے مشکل میں ڈالنا. اور یہ جو ہے نا، یہ ہے لازم، اس کا ہے جی مشکل میں پڑنا، یہ خیال کرنا ہے. ٹھیک. تو ودو وہ چاہتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں، ماں ہر وہ چیز جس سے تم مشکل میں پڑو. ویسے یہ مشقت ہوتا ہے، بہت زیادہ سخت قسم کی مشقت اور سخت تکلیف. اور اگر جی. اس کا مصدریہ میں کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ جو تمہیں مشکل میں ڈال دے، جو سے کریں گے.
नहीं, जिस मजरिया का या जो से नहीं करेंगे, जो का तो अच्छा सिफत का भी जो से मस्दरिया कर सकते हैं, हाल का भी जो से कर सकते हैं। मजरिया का ज्यादातर उसमें ना नी ने आना अच्छा चाहिए। जी मुश्किल में डालना मुश्किल में वो तुम्हारा डाल मुश्किल में पढ़ना चाहते हैं अच्छा या कि पसंद करते हैं, और आप यूं भी कर सकते हैं कि वो तुम्हें सख्त तकलीफ पहुंचने की ख्वाहिश रखते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, जी तो प्रॉपर आपने करना है। लेकिन जरूरी नहीं है जिन बहनों को सिंपल मैं जैसे बता रही हूँ बस करने, वो हर वो चीज चाहते हैं, हर वो चीज पसंद करते हैं जिससे तुम मुश्किल में पड़ो, जिससे तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। ठीक है, चले जी शाबाश। यहाँ तक एक दफा मैं फिर दोहरा देती हूँ, तर्जुमा गौर से सुने। जी या अय्युहल्लज़ीना आमनू निदा, अब जवाबो निदा आएगा, ए लोगो जो ईमान लाए हो, या ए ईमान वालो। यहाँ पर हम सब के कान खड़े हो जाने चाहिए। ईमान का क्या लेवल है, क्या दर्जा है, वो तो अल्लाह ताला जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कैटेगरी में अल्लाह से उम्मीद है कि हम शामिल होंगे इंशाल्लाह। अब खास बात आ रही है तो उससे सब सुनने के लिए तैयार हों, और जिसे कहते हैं ना कान खड़े हो जाने चाहिए। ला तत्ताखिजू बितौनतम मिन दूनिकुम, तुम अपने अलावा, अपने सिवा, ये दून की भी बहुत सारी डिटेल है, फिर कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तुम अपने अलावा, अपने सिवा किसी को दिली दोस्त मत बनाओ। वो अच्छा, ये मिन दूनिकुम को एक सिफत बना दिया, आगे चाहे नया जुमला बनाए, चाहे उसको भी बिताना तन की सिफत बनाते जाएं, क्योंकि नकरा के बाद जुमले आए चले जा रहे हैं। वो ये होता है हमजा लाम वाव, इन्होंने जैसे कहा कमी करना, कोताही करना, यहाँ पे कमी करना। वो तुमसे कमी नहीं करेंगे, कबालन, वो तुम्हें किसी तरह नुकसान पहुंचाने में कमी नहीं करेंगे, किसी तरह बर्बाद करने में कमी नहीं करेंगे, किसी तरह, ये फसाद का भी इसमें एक माना आता है, ठीक है, वो कमी नहीं करेंगे। वद्दू मा अनित्तुम, वैसे तो ये माजी में है, लेकिन हम उसी कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे कि वो चाहते हैं, वो हर वो चीज चाहते हैं जिससे तुम मुशक्कत में पड़ो, या वो तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना चाहते हैं, या जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, आप उस तरह भी कर सकती हैं अगर प्रॉपर करना है तो। माशाल्लाह, आगे चलें जी। जी मैम कद बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम कद हर्फ तहक़ीक़ है माजी पर आता है और बदत जो है माजी वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है बा दाल वाव बाबे नून से। और अल बग़ज़ाउ मरफू मारफा इसमें, और ये अलवानुल उयूब में से मुअन्नस का सीगा है फ़अलाउ के वजन पर। और अच्छा, इस नहीं मेरा और नहीं ये ख्याल। मैम आर यू मैम श्योर? फाइल जी मैम अलवानुल उयूब बगदाद, में से है या परवानो बग़ज़ाउ। यू में लेकर जा रही? इसका मानी होगा नफरत या कराहत। ठीक है। ये अच्छा, फाइल आपको बन पता है रहा कि वो मोनस का वजन है? है जी वैसे तो ये मैम। मोनस है, जब भी ये अलीफ और हमजा आते हैं तो ये मोनस ही होती है। जी जी फालाउ के वजन पर। अच्छा ठीक है, रुकिए आप पढ़े, फैजा मैं से कंफर्म कर लूं। चलें, आप जी पढ़ती जाए। जी मैम ये फाइल बन रहा है बदत का। और मिन अफवाहिम जो है ये बनेगा मुतालिक बनेगा अफवाहिम जो है ये मुजाफ किसकी मुजाफ जमा इलैह है? होकर मजरूर बन रहा है। ये फमुन की जमा होती है अफवाह, तो ये जमा मुकस्सर है फमुन की। और शाबाश, उसकी दो जमा होती है लेकिन ये ज्यादा इस्तेमाल होती है, माशाल्लाह, शाबाश। ये मुजाफ बन रही है अफवाह, और हिम जो जमीर है ये मुजाफिले बन रही है, फिर ये अच्छा अच्छा मुजाफ। अच्छा, आपने माशाल्लाह डिक्शनरी से प्रॉपर तैयार किया। डिक्शनरी में इसमें ये जी लिखा हुआ है कि अलवानो यू में से, मैं एक और जगह देख रही थी कि अलवानो यू में से नहीं है, अच्छा और क्योंकि वजन सेम है लेकिन वो नहीं है। चलिए इसको छोड़ दें, मैं इसकी तो डिटेल में अभी जाने ही नहीं चाह रही थी, बस अल बगदाऊ है और ये फाइल हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, जी चले, शाबाश। मिन तो अफ़वाहिम को आपने मुतल्लिक कर दी, यहाँ तक तर्जुमा करें। जी मुतालिक फिर ये फेल फाइल जुमला फेलिया हो गया। आ, उनकी शदीद दुश्मनी तो इनके मुंहों से जाहिर हो चुकी शाबाश है। शाबाश। यहाँ याद रखिए, बाज दफा जब जुमला माजी जुमला जब हाल बनता है ना, उससे पहले कद आता होता है। ये जुमला जी हाल बन रहा है, लेकिन हम चूंकि फिर वही बात के हाल ज्यादा हम नहीं करते, बस हर बात चीज को नया बनाते जाएं जिनको नहीं समझ आती। वैसे आप इसका हालांकि के साथ भी, हालांकि के साथ भी कर सकती हैं अगर आप इसको बनाएं। और याद रखें कि जब माजी होता है तो उससे पहले कद आता होता है। ठीक है जी, हालांकि कर लें या वैसे कर लें, यकीनन जी मैम मुझे उनका तो जो क्या है, हाल क्या अच्छा लग जाहिर हो रहा है। गया, बुग्ज या उनके मुंहों शदीद, से उनके मुंहों उनके से मुंहों जाहिर से। हो चुकी है।
उनकी शदीद दुश्मनी, शदीद दुश्मनी, शदीद नफरत, शदीद बुग़्ज़ उनके उनके मुंहों मुंहों से से। जाहिर हो चुकी है। अब कद देखिए यहाँ किए जुबानों का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पे ये जो मुंह है ना इसमें दोनों माना आ जाएंगे कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनके चेहरे के तासुरात भी, और वो जो बातें करते हैं तो सबसे जाहिर हो जाता है कि वो कितनी नफरत करते हैं, कितनी उनकी दुश्मनी है, ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है। शाबाश, आगे चले जी। वमा तुख्फी सुदूरुहुम। जी, वाव हर्फ अतफ बना लेंगे, फिर माँ इसमें मौसूल है, और तुख्फी जो है मुजारे है, वाहिद मुअन्नस गायब, खा फा या बाबे इफ़आल से। और ये ठीक है, सुदूरुहुम, ये मुरक्कब इजाफी हो जाएगा, और मुरक्कब इजाफी होकर ये फाइल बनेगा तुख्फी फेल का। शाबाश। ये सदरुन की जमा है, ये जो सीना जी, चेस्ट जो बाहर वाला हमारा जो ये एरिया है सदरुन की जिसके जमा अंदर दिल मुकस्सर है। होता है। शाबाश। तो जी, वमा तुख्फी सुदूरुहुम, माँ मौसूला अपने सिला माँ से मौसूला। अब मिलकर ये क्या जो बना? है जी, ये पूरा जुमला में फेलिया होकर ये सिला बना, और फिर ये नहीं आप, सिला और माशाल्लाह, ठीक है सुदूरुहुम, ठीक है ठीक है। और ये जो है फिर सिला बन के ये माँ मौसूला और सिला मिलकर ये मुब्तदा बन जाएगा। ये मुब्तदा बन गई, इसकी खबर क्या है? अब इसकी खबर आ रही है अकबरू, ये अफअलू इसमें तफजील का सीगा है, मरफू है वेरी यहाँ गुड, पर, वेरी। तो खबर बन गया। अगर इसके बाद मिन होता तो इसका मतलब है ये दो चीजों में कंपैरिजन होना था, उससे बड़ा। ठीक है, जी, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो अब हम इसका कहेंगे कि हम सबसे बड़े भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बड़े। एक बात याद रखिए, बाज दफा क्या होता है, ये जो मिन होता है ना ये छुपा हुआ होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्लाह अकबर, हम कहते हैं ना अल्लाह सबसे बड़ा है, वो भी ठीक है। बाकी इसकी एक और राय भी है कि उसके बाद वो आता है मिन कुल्ली शैइन, काइंड ऑफ कुछ और भी उसके बाद है, तो उसका तर्जुमा फिर यूं करते हैं उस ज्यादा बड़ा है। अब यूं भी कर सकते हैं, बाज औकात मीन छुपा हुआ होता है, वो उसका एक उसलूब होता है, वो बहुत एक्सपीरियंस से बड़े आप कह रहे हैं उलमाए का आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे इसका यूं भी कर सकते हैं। हमें चूंकि इतना चीजों का इल्म नहीं होता, तो आप बस सिंपल इसका, आप क्या करना चाहेंगे इसका तर्जुमा? मैम ज्यादा बड़ा, वो ज्यादा बड़ा है, क्योंकि पीछे की बात से ही यहाँ पे कहेंगे माँ ज्यादा बड़ा तुख्फी है, सुदूरुहुम। जी, तो ज्यादा बड़ा है इसका मतलब है यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है, लेकिन हम इस डिटेल में नहीं जा रहे। माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया हो गया। जी, और ये देखिए फिर इस पे हमेशगी और दवाम है, और ये सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये क़यामत तक के लिए हमारे लिए अल्लाह ताला ने ये सारा आप कह लें कि एहतियाती तदाबीर हमारे लिए किस तरह हमें बताएंगे। ठीक है जी, शाबाश करें। वमा और तुख्फी सुदूरुहुम अकबर। अच्छा, और जो कुछ उनके सीनों में है छुपा है, जो कुछ उनके सीनों में छुपा है वो ज्यादा बड़ा है। अच्छा, आपने तुख्फी का बाब क्या बताया था? तुख्फी बाबे इफाल से है। तो बाबे फाल से छुपना नहीं, छुपाना होगा। छुपा, छुपा रहे। अच्छा, छुपाना, जो उनके सीने छुपाते हैं, जी, ठीक है, या छुपा सीनों, रहे हैं। जो उनके सीनों में छुपा रहे। नहीं नहीं, जो उनके सीने छुपा रहे हैं, अच्छा, मुतद्दी है, जो उनके वो ज्यादा सीने बड़ा। छुपा रहे वो ठीक है, ज्यादा बड़ा है। पहली दफा जब मैंने भी आयत देखी ना तो मुझे भी ये लगा था कि जो उनके सीनों में छुपा है, नहीं। वो फिर जब हम बादा और बाब देखेंगे तो बहुत हेल्प हो जाती है, मुतद्दी से आ जी, रहा है तो फिर उसके सीने छुपा रहे हैं। शाबाश, आगे चले जी। कद हर्फ तहकीक है, हम्म, बैयन्ना, ये माजी मुतकल्लिम है, जमा मुतकल्लिम का सीगा है, बा या नून, और ये तफईल से है, नहनु फाइल, फिर लकुम जार मजरूर मिलके ये हो जाएगा मुताल्लिक फेल, फिर अल आयाती, ये आयतुन की जमा मुकस्सर है और यहाँ पर मंसूब है, तो ये मफूल बिही बन जाएगा। फिर फेल फाइल मुताल्लिक मफूल बिही मिलकर ये जुमला फेलिया हो जाएगा। ठीक है। आपने बैयन ना का फाइल क्या बताया? नहनु, शाबाश, तर्जमा करें। कद बय्यना, बेशक या तहकीक हमने तुम्हारे लिए आयात खोल कर बयान कर दी। माशाल्लाह, आयात खोल के बयान कर दी, वेरी गुड। देखें ये जो कद होता है ना, ये माजी पर भी आता है, मुदारे पर भी आता है, ज्यादातर माजी पर आता है। माजी पर आता है तो इसके अपने बहुत
آپ کہہ لیں کہ آگے سے اس کے ترجمہ کرنے کے انداز ہیں، اس کے معنی ہیں. مضارع پر آتا ہے تو اس کے اپنے بہت سارے مختلف معنی ہیں. زیادہ تر کیا ہے، جب یہ ماضی پر آتا ہے تو دو باتیں ضرور یاد رکھیں. ایک تو اس میں حرف و تحقیق مسٹ، اس میں یہ والا معنی تحقیق کا پایا جانا ہے یقیناً بلا شبہ، یہ پکا پکا ضرور پایا جائے گا ماضی میں. نمبر 2، ماضی قریب میں بھی لے جاتا ہے اس کا معنی. اچھا، مضارع پر آتا ہے. مضارع میں کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ یہ حرف و تحقیق کا معنی دے یقیناً کا، اور ہمیشہ نہیں دے گا. اس کے علاوہ مضارع میں اس کا ترجمہ کبھی کبھار کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ مضارع پر آیا ہو تو کبھی اس کا سم ٹائم اس کا ترجمہ یہ تقصیر ان کے کثرت کو بھی شو کرتا ہے، بہت زیادہ کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. بس مضارع پہ کم آتا ہے، زیادہ تر ماضی پہ آتا ہے. یہی 2 پوائنٹ یاد رکھیں. ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی ترکیب اور ترجمہ کر دیا. جلدی سے ان کو تم تاخیرون بتا دیں، بس ترجمہ کر دیں. یہ اچھا، اسلوب میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ یہ جملہ پرانے شرطیہ پاکوں. ہو گیا جی. جی جی، بس تو ترجمہ کر دیں آپ. اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو، شاباش. اگر تم سمجھتے ہو، یا تم آپ اس کا یوں بھی کر سکتی ہیں کہ اگر تمہیں عقل ہے، یا اگر تم جی عقل سے کام لیتے ہو، سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی یہاں پہ ایک اسلوب ہے، میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، بہت ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح سے قرآن پاک میں جب بھی آیا ہے نا، ان کنتم صادقین، ان کنتم تاقلون، کچھ بھی اس طرح سے آیا ہے. اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے نا، آپ جانتے ہیں ان شرطیہ، اس کا جو جواب شرط ہے وہ اس سے پہلے آ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، جواب شرط کبھی پہلے نہیں آتا، اس کے بعد آیا ہے، وہ یہاں پر چھپا ہوا ہے وہی جو اس سے پہلے لائن آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ تھوڑی ڈیٹیل والی ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں، بس آپ سمپل ترجمہ کر لیا کریں، آرام سے ترجمہ بیٹھ جاتا ہے. چلے جی، ایک دفعہ میں ترجمہ کر دیتی ہوں. یا ایھا الذین آمنو. اب خاص بات، کوئی ہر بات ہی خاص ہے قرآن کی، لیکن ذرا زیادہ خاص آنے والی ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، تم اپنے علاوہ، اپنے سوا کسی کو دلی دوست یا رازدان مت بناؤ. وہ تم سے کسی طرح وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے یا تمہیں کسی طرح برباد کرنے میں کمی نہیں کریں گے. وہ چاہتے ہیں، وہ چیز چاہتے ہیں جس سے تم مشقت میں پڑو، یا وہ تمہارا مشقت میں پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ نے مصدر میں کرنا ہے، اور اگر ہائیلی لیول پہ مصدر میں کرنا ہے تو وہ تمہیں سخت تکلیف پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں. یہ بھی اس کا مصدریہ والے میں کر سکتے ہیں. حالانکہ بغض کہہ لیں یا سخت شدید دشمنی، نفرت ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے. اب آپ دیکھیں قد ہے نا، تو یہ ماضی سے پہلے آیا ہے تو اس کو ماضی قریب میں لے گیا. اس کا اکثر ترجمہ چکا ہے، چکی ہے کے ساتھ کرتے ہیں. وَمَا تُخْفِي، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں یا چھپا رہے ہیں زیادہ بڑا ہے. آگے قد بینا، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں، اگر تم سمجھتے ہو یا اگر تم عقل رکھتے ہو. چلیں جی الحمدللہ. اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں آپ کا 1 منٹ لوں گی. اس کا ٹاپک تو ڈیٹیل میں بعد میں انشاءاللہ آپ کو کروائیں گے، لیکن چلیں تھوڑا تھوڑا میں بھی کبھی کبھار ریوائز کر لیتے ہیں. زنا و اخواتھا، اس میں آیا ہے، اس والی آیت میں یہاں پر تھا، میں اپنے ان کے مصحف سے دیکھ کر بتاتی ہوں. اس میں آیا تھا لا تتخذوا، تو یہ جو ہوتا ہے نا اخذہ، یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. اب یہ تو ہم نے سمپل یاد کر لیا، اگر آپ اتنا بھی یاد کر لیں گی تو بہت ہے. تھوڑی سی ڈیٹیل جلدی سے سن لیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو کسی اسم کو منصوب کرتے ہیں، وہ اسم ان کا مفعول بن جاتا ہے. بعض ایک کو کرتے ہیں، بعض 2 کو کرتے ہیں، وہ نارمل افعال ہوتے ہیں. وہ افعال ناسخہ نہیں ہوتے. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو ناسخہ ہوتے ہیں. یہ نواسخ میں ہم نے پڑھا تھا، نواسخ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو جملہ اسمیہ پر آتی ہیں، اس کے مبتدا خبر میں اعرابی تبدیلی اور معنوی تبدیلی بھی بعض اوقات لے کر آتی ہیں، اور اس کو یہ اس میں افعال بھی ہو سکتے ہیں، حروف بھی ہو سکتے ہیں. میں صرف افعال کا ذکر کر رہی ہوں. ایک افعال کی کیٹیگری گروپ ہے زنا و اخواتھا. یہ ٹوٹل 19 ہیں، لیکن ہم اتنے نہیں پڑھتے.
میں نے کافی دفعہ گروپس میں شیئر کیا, آج مجھے اگر یاد رہا انشاءاللہ میں آج پھر شیئر کر دوں گی. اس میں کیا ہوتا ہے, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ وہ افعال ہیں جو جملہ اسمیہ پر آئیں گے, اس کے مبتدا اور خبر میں تبدیلی کریں گے, اور یہ مبتدا اور خبر دونوں کو منسوب کر دیتے ہیں. انا کا ہم نے پڑھا تھا, وہ ایک چیز کو منسوب کرتے ہیں, ایک کو مرفوع کرتے ہیں. کانا کی فیملی پڑھی, اور بھی بہت ساری لمبی چوڑی لسٹ ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں بھی آپ سے ریوائز آپ کے ساتھ کریں گے ہم لوگ. تو اب آج سے زنا و خواتو, یہ نواسخ ہیں جو جملہ اسمیہ پر آتے ہیں. یہ افعال کا گروپ ہے, یہ جملہ اسمیہ پر آ کے اس کے مبتدا خبر دونوں کو حالت نصب میں لے جائیں گے, وہ دونوں مفعول بن جائیں گے اس کا, اس فعل کا. ٹھیک ہو گیا جی. اب ایک چھوٹی سی اور بھی بات ہے کہ اب ان کی جو خبر, ان کا جو مفعول ثانی ہے وہ اصل میں تو پہلے خبر تھی نا اس جملہ اسمیہ کی, اور خبر 3 طرح سے آتی ہے, تو ان کا دوسرا مفعول بھی 3 طرح سے آ سکتا ہے. تو بعض اوقات ہم اسے پہچان نہیں پاتے. اور جیسا کہ یہاں پر اس والی آیت میں اس کے 2 مفعول ہیں, لا تتخذو, تم مت بناؤ, بطونتن پہلا مفعول, من دونکم اصل میں یہ دوسرا مفعول ہے, لیکن ہم اس کو مفعول اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ جار مجرور ہے, تو محلن مفعول ثانی کہہ لیں, مفعول بھی ثانی. ویسے آپ چاہے کچھ بھی نہ کہیں, کسی کو اگر یہ بھی نہیں پتا کہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے, اس آیت میں نہ بھی پتا ہو تو آپ کا کام چل جائے گا. لیکن ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن تھی, تھوڑا سا اور سن لیں. مشکل لگ رہا ہے تو چھوڑ دیجئے گا, بس ایک بات سن لیں. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ افعال ہیں 19 ہیں کم از کم, یہ جملہ اسمیہ پر آتے ہیں اور پھر اس کے مبتدا خبر کو اپنے مفعول بھی ہی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ معنی کے لحاظ سے یہ 2 ہوتے ہیں, 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں افعال القلوب, ایک ہوتے ہیں افعال التحویل یا تصغیر کہتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے نام یاد کرنے کی, بس سن لیں. افعال القلوب میں نے سمپل کر کے ایک سلائیڈ شیئر کی تھی, آج میں پھر کر دوں گی انشاءاللہ. وہ اس میں 7 چیزیں ہم نے سلیکٹ کی تھی, وہ 7 آپ سے شیئر کر دیں گے. کسی میں شک پایا جاتا ہے, کسی میں یقین, یہ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال. ٹھیک ہے. باقی ان کی ڈیٹیلز ہیں, ان کی بہت ڈیٹیلز ہوتی ہیں, کہ جیسے اس میں ان 7 چیزوں میں افعال القلوب میں ایک علمتو ہے, رائیتو ہے, وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ اگر اس معنی میں استعمال ہوگا تو وہ اگلے اس کے 2 مفعول مانے جائیں گے, ورنہ وہ ایک ہی مفعول کے ساتھ اپنا کام کر بھی سکتا ہے. تو یہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کیا, ایک آ رہا ہے, 2 آ رہا ہے, 2 آ رہے ہیں 2 کا کر لیں گے, ایک آ رہا ہے, ایک آ رہا ہے. انیشیل سٹیج پہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چل جایا کرے گا یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے ایک لفظ. جیسے یہ جالا ہے, یہ اتخذا ہے, یہ بہت سارے معنی میں استعمال ہوتے ہیں, یہ صرف ایک معنی میں نہیں ہوتے. یہ عالمہ, عالمہ ڈھیر معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ رائتو, ٹھیک ہے, یہ بہت سارے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے بس. تو میں یہ بتا رہی تھی نواسخ حروف بھی ہوتے ہیں, افعال بھی ہوتے ہیں, جملہ اسمیہ پر آتے ہیں, اس کے مبتدا خبر میں اعرابی تبدیلی کرتے ہیں. میں نے صرف آج افعال کا بتایا, ان کو زنا و خواتوہا کہتے ہیں. وہ آگے سے 2 طرح کی ہیں. ایک افعال القلوب ہوتے ہیں جن کا دل سے تعلق ہوتا ہے, وہ میں کلاس میں شیئر کر دوں گی, دیکھ لیجئے گا. ایک افعال التحویل ہوتے ہیں. تحویل ہوتا ہے ایک سچویشن سے, کنڈیشن سے دوسری میں تبدیل کرنا. اس میں جعل, اتخذ اور بھی لمبی لسٹ ہے, ان کو چھوڑ دیں, یہ اس میں آتا. وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرتے ہیں. بس آج کے لیے اتنا کچھ سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے, نہیں آیا نہ سے, مجھے اچھا لگا تھا کہ اتخذا کے ساتھ یہ 2 اس کے مفعول آ رہے ہیں. دوسرا چونکہ پہچانا نہیں جا رہا تھا لیکن تھا وہ بھی مفعول. بس اچھا جی, آگے چلتے ہیں. جو سناتی جا رہی ہیں ہینڈ ڈاؤن کریں. اب ہم اگلی آیت ہے آیت نمبر 119, اور یہ سنتے ہیں فری صاحبہ سے. 120 کریں گی رابعہ جی, اور آخری کروائیں گے انشاءاللہ صالحہ باجی سے. آئیں فری صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شروع کیجئے. ہاں انتم اولائی تحبونہم, اس میں ہاں حرف تنبیہ ہے, انتم اس کے اندر مبتدا ہے, اور آگے اس کی خبر آ رہی ہے جو اولائی تحبونہم ہے. اولائی اس میں اشارہ ہے, اور تحبونہ اصل میں صرف اولائی اس کی خبر ہے. صحیح ٹھیک ہے. تحبونہ اس کے اندر ہاں باب افعال سے ہے, اور انتم اس کے اندر فاعل ہے, ہم اس کے مفعول ہے اس کے اندر. مس میم پھر یہ تحبونہ کیا بنے گا, اس کے لیے حال بنے گا. یہ جو سارا جملہ ہے نا, آپ اس کو بعد جیسے ہوتا ہے ایک چیز کا بدل کے طور پر آ گیا, آپ وہ بھی بنا سکتے, نہیں تو نیا جملہ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
پھر واو اس کے اندر عاطفہ ہے، لا نفی کا ہے، یحبونکم میں وہی ہا با با مادہ سے، ہم اس کے اندر فاعل ہے اور کم اس میں مفعول ہے، یہ عطف ہو جائے گا پیچھے والے جملے پہ تحبونا پہ. اور ترجمہ کر دوں یا کنٹینیو رکھوں؟ ابھی پوری آیت ہو جائے گا. تھوڑا تھوڑا کر لیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے، آپ کر دیں. جی تم وہ ہو، تم محبت کرتے ہو ان سے، تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، رکیے گا. اب آپ نے ہاں کو حرف تنبیہ کہا. اچھا، اس کا بہت طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دیکھو، سنو، جان لو، خبردار، ارے، اور بھی بہت طرح کے تھے میرے ذہن سے نکل گئے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کس طرح کیا ہے؟ تم وہ ہو اس طرح کر کے اسٹریس دے کے کیا. ہاں کا پہلے ہاں کا بھی تو کیجیے. اس کا مطلب جان کچھ خاص بات آ رہی ہے. ہاں جی حرف میم، تنبیہ ہے. جان لو تم وہ ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. دیکھ لو کہہ لیں، دیکھ لو، جی سن لو، ارے، کچھ بھی کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تم الائی، یہ خبر ہے، تم وہ لوگ ہو. اب آگے آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو چاہے آپ نے حالیہ کہا، ٹھیک ہے، آپ حال بنانا چاہتی ہیں، اس جملہ فعلیہ کو حال بنا دیں تو ہم کو، نہیں تو نیا جملہ مستانفہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے میم. چلیں جی. تو تم ان سے محبت کرتے ہو. آگے ولا یحبونکم، ہاں یہ بتا دیے نا، دوبارہ بتاؤں. لا جی اس کا نفی. ترجمہ کریں. آپ جی اس کو کیا بنایا؟ یہ عطف کیا ہے میم میں نے تحبونا پر. اچھا، عطف بھی کر سکتے ہیں اور اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بس عطف کر دیں، سمپل والا ہم لے کے چلیں گے. وہ تم اور سے وہ تم محبت، سے محبت نہیں کرتے. آگے جی. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اس کو میں نے حال بنایا تھا، واو حالیہ لیا تھا میں نے. تؤمنون میں آمنا یومنو باب افعال سے ہے، انتم اس کے اندر فاعل ہے. بالکتاب یہ ہو جائے گا جار مجرور، اور کلہی جو ہے یہ تاکید ہو جائے گا. بالکتاب موقود، اور کلہی جو اس کا نا تاکید ہو جائے گی، تو یہ مل کے متعلق ہو جائے گا تؤمنون کے. دیکھیے ٹھیک ایک ہے. سیکنڈ رکیے، یہاں پہ نا تھوڑا کلیئر کر لیں. آپ ایسا کریں، اگر آپ کہیں کنفیوز ہو رہی ہیں نا تو آپ عطف ہی کر لیں، کیونکہ ان میں سے حالیہ یہ نہیں بن رہا. ولا جی یحبونکم، یہ جی دو، یہ سب عطف ہو رہے ہیں ایک دوسرے پہ. کہ تم ان جی سے جی محبت کرتے ہو اور حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے. صرف اس کو بنا سکتے ہیں حالیہ، باقی چاہے اس کو بھی عطف کر دیں. اور وہ تم ٹھیک. سے محبت نہیں کرتے اور تم ہر کتاب پر یا ساری کی ساری کتاب پر، پوری کتاب پر ایمان لاتے ہیں. سب کو عطف کرتی جائیں، صحیح سمپل ہے. رکھیں. ٹھیک ہے میم. چلیں کریں اب. ہاں، اور یہ پھر یہ بھی اس پر عطف، یہ عطف ثانی ہو جائے گا اس کے اوپر، اور اس کا ترجمہ اس طرح ہو جائے گا جان لو تم وہ ہو حالانکہ وہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے رکیے محبت رکیے، آپ نے شروع میں ہی حالانکہ، اچھا آپ نہیں. اس کو حال بنا کے کر رہی ہیں؟ جی میم، اب میں پورے اس کو عطف کر کے حال بنا کے کر رہی ہوں نا، تو پورے جملے کو. کس آپ والے کیا کو حال بنا رہی؟ میم، میں نے تحبونا کو حال بنایا اور ولا یحبونا کو عطف نمبر 1 بنا دیا، اور وہ تم یوننا بالکتاب ہی کو میں نے اچھا 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 اچھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے، آپ یوں بھی کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ سمپل رکھیں، آپ پہلے جی حال سے بات نہ شروع کریں. آپ کہہ دیں کہ تم ان سے محبت کرتے ہو جی حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، یا اس کو بھی نہ، کسی کو بھی نہ حال بنائیں. میں کیا آپ کو بتاؤں، سمپل رکھیں. بہت ساری بہنوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. آپ ان سب کو سمپل رکھیں. ویسے جو آپ کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے ماشاء، لیکن آپ جی میم. سمپل کریں. بس سمپل بولیں، تم ان سے محبت کرتے ہو یا رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے یا نہیں رکھتے، اور تم کیا کرتے ہو؟ پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو یا لائے ہو. تم پوری کتاب پر. اچھا، بعض لوگوں نے نا اس ال کو الجنس کا لیا ہے اور انہوں نے ساری کتابیں کہا ہے، اس کا ترجمہ کیا، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے. کیوں زیادہ بہتر ہے؟ کیسے ہمیں اندازہ کریں کہ یہ زیادہ بہتر ہے؟ آگے تاکید آ رہی ہے اس کے کلے ہی پر. کلی پر کیا آ رہی ہے؟ آپ کی آواز کٹ گئی، بہت معذرت. میم میں کہہ رہی ہوں کلے ہی اس کی تاکید کے لیے آئی ہے نا بالکتابی کی، اس لیے اس کا پوری کتاب کیا ہے میم. شاباش. چونکہ اس کی تاکید آئی ہے تو اس لیے کتاب کی طرف زیادہ بہتر ہے کہ یہی کتاب ہے اور یہی ساری کی ساری پوری کی پوری کتاب پر ایمان لاتے ہیں. بعض نے اس کا یوں بھی تفسیر کی ہے کہ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب کبھی بھی نہیں دی، اس میں سے کچھ حصے دیتے رہے ہیں باقی انبیاء کو، رسولوں کو. ٹھیک ہے، کتابوں کے کچھ حصے، اور یہ بھی پوری کی پوری اس پر مکمل ہوا ہے. بعض نے اس کو الجنس کا لے کر تو ساری کتابیں کہہ دیا کہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. لیکن چونکہ آگے تاکید آ رہی ہے، اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہی کتاب ہے، کیونکہ یہ جو تاکید ہوتی ہے نا. اچھا آپ کر دیں، پھر میں تھوڑا تاکید کا بھی ریوائز کروا دیتی ہوں. چلیں کریں. وَإِذَا لَقُوكُمْ
یہ میم واو عاطف آ جائے گا، عزا ظرفیہ شرطیہ ہے یہاں پر کیونکہ آگے 2 جملے آ رہے ہیں اس کے بعد. 2 جملے آ رہے ہیں. شاباش. لکوکم. ہاں جی، لام کاف یا باب سمیہ سے ہے، باب سین سے ہے. لقیہ یلقا لقاءن، اور کم اس کے اندر مفعول ہے تو یہ بن جائے گا شرط، اور یہ رہے گا جب تم سے وہ تم سے ملتے ہیں. یہ تھا لاکیا، لاکیا، یلقا. لاکی یو، اور وہ جی 2 حرف علت آگے یا گر گئی. اس سے پہلے زبر ہوتی تو سیگا تیار تھا، تو وہ زبر نہیں تھی تو پیش آ گئی. لکو اس طرح سے بنا ہے. دیکھیں آپ سب بہنیں تیاری کرتے ہوئے نا ان چیزوں کو ماشاءاللہ، یہ تو ہمیں اتنے سال عرصہ ہو گیا، یہ جو کیسے بنے ہیں سیگے، آگے بھی کچھ آیات میں ایسے سیگے آ رہے ہیں. یہ اب جی آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ اصل میں کیسے تھے اور کیسے بنے، کیونکہ کلاس میں ہم اس طرح سے اگر کریں گے تو ایک آیت مشکل سے ہوگی. ٹھیک ہے. شاباش. جی اس کا فائل جی. بتا دیا. کم ضمیر ساتھ اٹیچ لگی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی منصوب متصل ہوگی اور مفعول بھی ہی بن رہی ہے. ترجمہ کریں. اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، آگے اس کا جواب شرط آ رہا ہے. قالو آمنا، قالو فعل با فاعل، ہم اس میں، اور ٹھیک آمنا ہے، بس یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم کر چکے ہیں، اس کا جلدی سے بس ترجمہ کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں. ہم ایمان والے والے. ہیں. جی اچھا، آپ ایمان والے والے اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں. تو کیا بولے میم اس کا؟ ہم ایمان لے آئے. جی بہتر تو یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئے. جی میم ٹھیک ہے، صحیح ہے میم. ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے میم. واو ٹھیک ہے. آتے یہ فعل ہے نا ایمان والے، تو یوں لگ رہا ہے جیسے اسم الفاعل ہے. فعل کا ہو جائے گا. ٹھیک کہہ رہی ہے ہم ایمان لے آئے. پھر آگے ٹھیک ہے. یہ عطف ہے، اذا پھر ظرفیہ شرطیہ آ رہا ہے. خلو خا لام واو باب نون سے آتا ہے، ہم اس کے اندر فاعل ہے. وَإِذَا شاباش. خلو یہ شرط ہو گیا. آگے شرط ہو جواب گیا. ہے ادو، اس کے اندر ہم فاعل ہے. عین ادو. سوری میم، ادو عین دعات باب سین سے ادا ادو، اور اس کے اندر ہم فاعل ہے. علیکم جار مجرور متعلق پہ فعل ہو جائے گا. الانامیلا جو ہوگا نا یہ اس میں مفعول بھی ہو رہا ہے. اور ٹھیک یہ ہے. میم اور من الغیزی، یہ میم اس میں وجہ بتا رہے تو اس کو مفعول فی یا مفعول لہو بنا سکتے ہیں. ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں یہ اس باز نے من الغیظ کو جار مجرور کو پیچھے اس کے ادو کے متعلق کر دیا. یہ سب سے آسان ہے، اور اس من کو من سببیہ کہا گیا ہے. ایک ٹھیک. رائے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ محلن مفعول لہو ہے. جی میم. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ مشکل ہے میرے خیال میں اس من کو من سببیہ چاہے کر لیں، جار ٹھیک ہے مجرور متعلق ادو کر دیں بس. صحیح ہے. اور اچھا، یہ بھی دوسرا مثال الانامل کا سن لیں. الانامل کیا ہوتا ہے یہ میں. ہاں جی میم. بتائیے. آپ اگر تیار کر کے آئی ہیں بتائیے کس کی جی جمع ہے یہ انمل کی جمع ہے نا، انامل. انمیلا. انمیلا تن. انملا کی جمع ہے. یہ انامل میں نا میرے پاس مجھے ٹائم نہیں ملا. کوئی اگر میں پکچر یا آپ اپنے ہاتھ دیکھ لیں، ہاتھ جہاں پہ ختم ہوتے ہیں اور جہاں سے انگلیاں شروع ہوتی ہیں نا اس جی 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 حصے کو انمیلا کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ والا. اور پوری انگلی کو اسباؤن کہتے ہیں، پوری انگلی جو ہوتی ہے، اور اس کی جمع اصابیو ہوتی ہے. اور یہ انمیلا یہ واحد ہے، اور انامل اس کی جمع ہے. یہ انگلی کی پورے اردو میں کہتے ہیں. جی جی ایک بات یہاں پہ یاد رکھنا ہے. اور دوسرا پوائنٹ یاد رکھنا ہے، یہ جو ادو ہوتا ہے نا، اسے انگلش میں اگر آپ بہنوں کو تھوڑی سی ہو ہاؤ نو، تو ایک ہوتا ہے کٹ، ایک ہوتا ہے بائٹ. یہ بائٹ ہوتا ہے، یہ کاٹنا ہوتا ہے اس طرح سے کہ جیسے چبا رہا ہے بندہ پکڑ کے اپنے ہاتھ کو نا دانتوں سے کاٹ رہے. محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور ریئل میں بھی لوگ ایسے کرتے ہیں. لیکن یہ کاٹنا وہ نہیں ہے کہ جیسے چھری کانٹے سے کسی سے پکڑ کے کاٹ دیا، نہیں. یہ وہ ہے کہ دانتوں سے کاٹنا، بائٹ والا ادو. اس کا معنی کو ذہن میں رکھیں. الانامل والے حصے، انگلی کے اس حصے کو ذہن میں رکھیں. اور غیظ ہوتا ہے انتہائی غصے کی، سخت غیظ، شدید غصہ، اس کی شدید گرمی کی وجہ سے غصے کی جو کہہ لیں شدت ہے اس کی. چلے ترجمہ کریں. اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو دانتوں سے غصے میں چباتے ہیں. ہاں لیکن اپنی نہ کہیں. اناملا ہوں وغیرہ کائنڈ آف اس طرح سے کچھ نہیں ہے، سمپل انامل ہے. ٹھیک ہے. تو انگلیوں وہ کو تم پر غصے سے، سخت غصے سے، سخت غیظ و غضب، یا کسی سے بھی انگلیوں کی پوروں کو کاٹتے ہیں یا انگلیاں چباتے ہیں. لیکن یاد رکھنا انگلیوں کا کون سا حصہ ہے. اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے. اذا کی اگر کوئی بہن انٹرسٹ رکھتی ہے تو اس کی ترکیب ہوتی ہے اذا کی، لما کی، کلا ما کی. یہ اس کا یہ جو خلو ہے نا ان کے اس کے بعد والا فعل، اس کا مفعول فی بنا دیتے ہیں، اور پہلے والے جملے کو جملہ یہ شرط، دوسرے والے کو جواب شرط.
اگر کسی کو یہ مشکل لگتا ہے تو کچھ بھی نہ بنایا کریں یہ اسمائے شرط کو, آپ سمپل پہلے جملے کو شرط دوسرے کو جواب و شرط کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک اور بھی ترکیب ہوتی ہے اس میں اذا ظرف مضاف خلو مضاف الیہ, ظرف اور مضاف الیہ کو جواب شرط کے متعلق کر دیتے ہیں, لیکن آپ چھوڑ دیں بس سمپل پہلا شرط دوسرا جواب و شرط. انہوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا. یہاں پہ چھوٹی سی بات ہے, میں پھر ہم آگے نکل گئے تو وہ پھر اس کا مزہ ختم ہو جائے گا اور وہ لیٹ ہو جائے گی. کلی ہی تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ نا اس کو ریوائز کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے پاس ہے اپنی لسان القرآن, اس میں پیج نمبر میں نے نکالا تھا, رکے چلے میں زبانی بتا دیتی ہوں, پتہ نہیں کیا تھا, 320, ہاں مل گیا, 327 تھا. تاکید, آپ ٹھیک ہے پتہ ہے نا کہ کیا ہوتی ہے تاکید, کسی بھی چیز کو بات کو پکا کرنا. تو جس کی تاکید کی جاتی ہے وہ موقد ہوتا ہے. تاکید کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا, وہ موقد کو ہی فالو کرتی ہے. ان 4 چیزوں میں سے ایک ہے. تاکید 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے لفظی, ایک ہوتی ہے معنوی. لفظی میں وہی لفظ دوبارہ آ جاتا ہے, جیسے وہ اسم دوبارہ آ سکتا ہے, فعل دوبارہ آ سکتا ہے, حرف دوبارہ آ سکتا ہے, جملہ پورا دوبارہ آ سکتا ہے. تو یہ جو لفظ دوبارہ آ رہے ہوتے ہیں نا اس طرح سے, تو یہ چونکہ لفظوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے اسے لفظی تاکید کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے معنوی تاکید, اس میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو ریپیٹ ہو رہا ہو, وہ کچھ لفظ بنائے ہوئے ہیں گرامر والوں نے, وہ معنوی طور پہ تاکید کرتے ہیں. اس میں کلن, نفسن, عینن, ان کی اپنی بہت ڈیٹیل ہے, صرف کلو کا یاد رکھ لیں. بیسیکلی یہ کسی جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے, مفرد کی تاکید کے لیے بھی آ سکتا ہے. اس کے ساتھ اگر ضمیر لگی ہو تو یہ عام طور پر تاکید کے لیے آتا ہے. اور پھر اس کی جو ضمیر اس کے ساتھ ضرور لگی ہوتی ہے جب بھی تاکید کے لیے آتا ہے, اور اس کی جو وہ ضمیر ہوتی ہے نا وہ عدد اور جنس میں موقع کے مطابق ہوتی ہے. جیسے یہاں کلی ہی آیا ہے, کیا آیا ہے یہاں پر, دیکھیے ادھر ہاں کلی ہی آیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ الکتاب کی تاکید کے لیے ہے کہ ساری کی ساری کتاب یا پوری کی پوری کتاب. تو یہ عدد اور جنس میں یہ ہاں ضمیر واحد اور مذکر ہے, تو وہ الکتاب بھی واحد اور مذکر ہے, تو اس کے مطابق ہوتی ہے. بس یہ چھوٹے سے پوائنٹ ہے, بس کافی ہے. اچھا جی آگے چلیں, پھر میں سارا ترجمہ دوبارہ کرتی ہوں, ریوائز کر دیتی ہوں. قل موتوا بغیظکم, قل پہلے امر ہے اور انتا اس کے اندر فاعل ہے, آگے اس کا مقولہ آ رہا ہے. موتو میم واتا باب میم واتا یموتو, اس کے اندر ہم اس کا فاعل ہے. بغیظکم با حرف جر, غیظکم مضاف مضاف الیہ بن کے مجرور بن جائے گا, اور کے جار متعلق مجرور ہو گیا. موتو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا, یہ اس کے لیے مقولہ بن جائے گا. مقول القول بن گیا, مفعول بھی ہو گیا. شاباش, مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی یا مفعول القول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. ترجمہ کر. آپ کہہ دیں کہ تم اپنے غصے کی وجہ سے مر جاؤ, یا با سببیہ لے سکتے ہیں نا غضب کی وجہ سے. جی لے سکتے ہیں, ویسے زیادہ کسی نے لیا نہیں ہے ایسے چیز کو, لیکن ٹھیک ہے. غصے سے مر جاؤ, غصے میں مر جاؤ, مختلف طرح سے معنی کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ. چلیں اس کو پورا کر دیں, اور جلدی سے, یہ ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں. کریں ان اللہ علیم. میم ترجمہ کر دوں یا ڈائریکٹ اس کا آسان ہے. انہ اس میں مشبہ فعل, اللہ اس میں انہ ہے, علیم خبر انہ ہے, بذات صدور متعلق خبر ہو جائے گا. بے شک اللہ شاباش شاباش. سینوں کے اللہ بھیدوں کو جاننے والا ہے. نہیں, سینوں تو آپ نے ٹھیک جمع ہے, صدرن کی جمع صدور, تو آپ نے سینوں کہہ دیا, لیکن آگے ذات واحد آیا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ سینوں والی بات, کیونکہ وہ ایک ہی بات ہے جو سب کے سینوں میں, بیسیکلی جو غصہ, گرج, جو نفرت ہے وہ کامن ہے سب میں, اصل میں ہے سینوں والی بات. لیکن اس میں کوئی حرج نہیں, سینوں والی باتیں بھی آپ کر سکتے, وہ خوب جاننے والا ہے. تو یہ لفظ جلالہ اسم, آگے خبر, اور بذات صدور اس کے متعلق. اور ذات میں امید کرتی ہوں آپ سب بہنوں کو یاد ہوگا, اسماء خمسہ میں جو زو زا زی تھا, یہ اس کی مؤنث ہے. تو اب اتنا ٹائم نہیں ہونا, اس کا ٹیبل بھی آپ سے روایت ہم لوگ کر لیتے. چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک, بہت اچھا. ایک دفعہ میں جلدی سے ترجمہ کر دیتی ہوں. ہاں انتم, ہاں کا میں نے بہت طرح سے بتایا, آپ کسی ایک طرح سے کر لیں. سن لو, جان لو, خبردار. دیکھو تم وہ لوگ ہو, تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. میں کسی کو بھی حال نہیں بنا رہی, اس میں بہت ساری چیزیں حال بن سکتی ہیں, میں سمپل لے کے چل. اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے, اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو. اور جب, اب اذا آ رہا ہے, اس کے بعد 2 جملے آ رہے ہیں, پہلا شرط دوسرا جواب الشرط. اور جب وہ تم سے ملتے ہیں, تو جواب شرط کا میں کہہ رہی ہوں تو کے ساتھ, چونکہ یہ ماضی ہے تو اس پہ فا جزائیہ یا رابطہ نہیں آ سکتا, ہے جواب شرط. تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے یا لے آئے.
اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تنہا ہوتے ہیں تو پھر جواب شرط ماضی ہے فانی آیا تو تم پر غصے سے انگلیوں کی وہ جو میں نے بتایا نا پورے بولتے ہیں ان کو کاٹتے ہیں کاٹ کھاتے ہیں یا چباتے ہیں آپ کچھ بھی اس کو کر سکتے ہو کہہ دیجئے فرما دیجئے تم اپنے غصے میں مر جاؤ یا غصے سے مر جاؤ یا غصے کے ساتھ مر جاؤ اس کی بھی تھوڑی ڈیٹیل ہے لیکن بس آج اتنا ہی کافی ہے بے شک اللہ سینوں والی بات سینوں والے راز بھی کہہ سکتے ہیں ان کو خوب جاننے والا ہے چلے جی آیت نمبر 120 آئے سیکنڈ لاسٹ آیت ہے یہ اب میں نے کن سے کہا تھا آپ کریں آخری صالح باجی سے کروائیں جی السلام علیکم جی رابعہ جی آپ کیجئے اس کو میم پلیز مجھ سے کرا لیجیے سعدیہ جی آپ کا تھوڑا نا نیٹ ورک کا بھی ایشو ہوتا ہے آئی تھنک میں نے لاسٹ ٹائم میں نے رابعہ جی سے بھی سنا تھا چلیں آدھی آئے دونوں سے کروا لیتے بلکہ صالح باجی بھی میں نے پچھلی بار بھی نہیں کری تھی کر نہیں پائی تھی میں کروا لیجیے میم ان سے ہی کر سعدیہ جی کوئی آپ بات نہیں اچھا چلیں یہ کرنا آپ چاہیے کرنا آ جائیں لیکن میں آپ ہیں اور ایک پتہ نہیں شبانہ جی ہیں آپ لوگوں کے نا نیٹ ورک کا بہت ایشو ہوتا ہے تو مجھے وہ جو اسٹوڈنٹس کے میسج آ رہے ہوتے ہیں جب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو سنائی نہیں دے رہا کہ وہ آپ کہہ رہی ہیں کیا انالیسس ہو رہا ہے بڑی بدمزگی ہوتی ہے ساری کنسنٹریشن ٹھیک ہے ختم ہو جاتی تو شروع کر دیں جہاں پرابلم ہوگی پھر میں رابعہ جی کو بلا لوں گی رابعہ جی آپ سے پھر نیکسٹ ٹائم کروا لیں گے ٹھیک ہے آئیں سعدیہ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی شروع کیجیے آیت نمبر 120 ان تم سسکم حسنتم تسوہم ان حرف شرط ہے اور تم سسکم میم سین مادہ ہے اس کا اور باب سین ہے واحد مؤنث کا صیغہ ہے اور کم ضمیر متصل منصوب متصل اس کا مفعول ہے اور ٹھیک یہ ہے یہ جملہ فعلیہ تمسس ہے کس حالت میں ہے یہاں پر میم یہ مظلوم ہے ان کی وجہ سے ان شرطیہ کی وجہ سے جیسے یہ ماسیسا یمسسو مسا یمسو ہوتا ہے تمسو تھا لیکن جب یہ مظلوم ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کا ادغام ختم ہو جاتا ہے ایسے فقو ادغام کہتے ہیں اب وہ ہمیں کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہ مظلوم ہوا ہے ٹھیک ہے اس طرح بھی آ سکتا ہے شاباش اس کا ترجمہ کریں ان تمسسکم اور میم ابھی حسنتن یہ آپ مرفوع حالت میں ہے تو اس کا فاعل ہے چلیں اور وہ بھی ساتھ ملا لیں ٹھیک یہ ہے شرط ہو گیا اور ان تمسسکم حسنتن اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے شاباش اور نہ بیچ میں ایڈ کریں باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ یس اگر میم تمہیں کوئی بھلائی پہنچے یا پہنچتی ہے تو جواب شرط بتائیں یہ جواب شرط ہے اور یہ بھی مضارع مجزوم ہے اور یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے سین با یا مادہ ہے اس کا اور باب نون سے ہے سا یسو اور میم ہیا اس کا فاعل ہو گیا اور ہم ضمیر آپ نے منصوب سین واو یا کہا شاید مجھے لگتا ہے سین واو حمزہ ہے اس کو کلیئر کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس میں یا نہیں آ رہی ہے تو اور سا یسو کسی اور بہن نے کنفرم کیا تھا ڈکشنری سے دیکھا تھا کسی نے واو ہے اس میں میم واو جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو گئی جی سین واو ہاں تین واو حمزہ سین واو حمزہ ہے ٹھیک ہے سین واو حمزہ اچھا اس کو اوکے ٹھیک میم ہے میم آگے چلیں یہ اس کا جواب شرط ہو گیا تسوہم تو ہاں اور وہ یہ ملزوم ہے بری لگتی ہے ٹھیک ہے اور وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا واو عاطفہ ان پھر شرطیہ اور یہ ہے تُصِبْكُمْ یہ باب افعال سے ہے میم صابہ یسوبو سے اور یہ اصل میں تھا تصیبو تو میم جب وہ مظلوم ہوا تو تصیب بن گیا تو وہ یا گر گئی دو ساکن دو آ گیا جزم آ گئے تو اس لیے یا کو ڈراپ کر دیا اور یہ شاباش تصیب بن گیا تصیبکم کم اب ٹھیک ہے وہ مفعول بھی ہے اور سیئاتن یہ فاعل ہے تو فعل فاعل اس کا مفعول بھی فائل ہو جملہ گیا فعلیہ ہو کر اور یہ شرط بن گیا شرط بن ترجمہ گیا کر دیں اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے ہاں نہیں یہاں پہ اس کا مطلب برائی سے نہیں کریں گے تکلیف سے کر لیں رنج سے کر لیں یا اگر مصیبت سے تمہیں کر کوئی لیں تکلیف پہنچتی ہے شاباش یا جواب شرط
यफ़रहु बिहा, मैम ये फारा हा बाब सीन से है और ये मुजारे जमा मुज़क्कर गायब हो गया और ये भी मजूम हो गया क्योंकि ये शाबा, मुदारे मजसूम हो गया, बिहा इसके मुतल्लिक हो गया। इस जवाब शर्त का तर्जुमा कर दे। तो उसकी वजह से खुश होते हैं। मैम बा को यहाँ पे सबबिया बना सकते हैं। नहीं नहीं, सिंपल कर दे तो वो इस पर खुश होते हैं बस। तो इस पर खुश होते हैं। जी। व इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। वाव आतिफा इन शर्तिया और तस्बिरु ये फिल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा हो गया, इसका नून ड्रॉप है इन शर्तिया की वजह से, ये मजूम हो गया। तस्बिरुना से तस्बिरु और आगे वाव आतिफा तत्तकू ये बाब इफ्तियाल से वाव काफिया और ये भी मुजारे मजूम है और ये मातूफ और मातूफ वाले मिलकर ये शर्त हो गया। और अगर तुम सबर करोगे और डरोगे या तकवा इख्तियार करोगे। शाबाश शाबाश। तो जवाब ला शर्त क्या है? ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया। ला मैम नाफिया हो गया नफी और यदुर्रुकुम दाद रा मादा इसका ये बाबे नून हो गया दर्रा यदुर्रु और ये वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा हो गया, कुम मफूल हो गया और कई दोहुम हालत रफा में है तो ये इसका फाइल हो गया मुजाफ मुजाफिले बनकर। ठीक है। शयन को क्या बनाएंगे? आपने बताया कि ला नफी का आ रहा है मनफी जुमले में, ये शयन मफूल मुतलक बन जाएगा। ठीक है, और किसी को नहीं याद रहता तो मफूल भी बन गया। अब फेल फाइल मफूल फेल भी फाइल अपने मफूल भी और मफूल मुतलक से मिलकर मिलकर जुमला फेलिया होकर जवाब शर्त बन जाएगा। शाबाश। तर्जुमा कर। तर्जुमा होगा तो उनकी चाल तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। माशाल्लाह। ठीक है जी, आगे पूरा कर दे इसको। इन्नल्लाह बिमा यअमलूना मुहीत। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल, अल्लाह इस्मु जलाला इसका इस्म हो गया और खबर बिमा बताएं इसकी। मैम इसकी खबर हो गई मुहीत, ये इस्मुल फाइल है। मोहित इसकी खबर होगी, इस्मुल अहाता फाइल। युहीतु से इस्मुल फाइल माशाल्लाह। और मैम शाबाश ये शाबाश। खबर इन्ना हो गई और बिमा यामलूना जो है ये जार मजरूर नहीं, बीमा बा हरफ जर और माँ ये मौसूला और यामलूना इसका सिला हो गया बाबे सीन से, जुमला फेलिया इसका सिला हो गया और मौसूल सिला मिलकर ये मैम मुतालिक मुकद्दम हो जाएंगे मुहित के इस्मुल फाइल के। मौसूल सिला मिलकर पहले तो मजरूर होंगे, बाहर यस पे मैम जर पे मजरूर हो जाएंगे। जार मजरूर जार मुतल्लिक मजरूर खबर मिलकर करते ये हैं या मुतल्लिक इस्मुल फाइल उन चीजों में से एक है जिसके मुतल्लिक जार मजरूर होते हैं, जी तो ये मैम मुतल्लिक मुतालिक मुकद्दम मुहीत हो हो गए। जाएगा इस्मुल फाइल के शाबाश खबर की। शाबाश। मुतल्लिक मुकद्दम हो गया। वेरी गुड। तर्जुमा कर दें। बेशक अल्लाह ताला जो वो करते हैं उसका अहाता करने वाला है या माशाल्लाह। बेशक बेशक। ठीक है। उनके अब ये अमाल को पहले, घेरने वाला है, ये भी हो हाँ ये सकता भी है। कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा मैंने ये देखा नहीं अहाता करने वाला है, घेरने वाला है। अच्छा, ये अब इन्ना आ गया, उसका इसम और खबर पहले उसके इसम के तर्जुमा करेंगे फिर उसकी खबर का करेंगे, चूंकि पहले साथ मुतल्लिक है तो खबर का तर्जुमा करने से पहले मुतल्लिक का। बेशक, इन्होंने बहुत अच्छा तर्जुमा किया। बेशक अल्लाह उसे जो वो कर रहे हैं या जो वो करते हैं उसे घेरने वाला, उसका अहाता किए हुए है या अहाता करने वाला है, क्योंकि ये वो है इसमुल फाइल है। एक बार चले जी, मैं फिर से तर्जुमा करती हूँ, गौर से सुनने। बहुत सिंपल है, इसमें सारे जुमलों में शर्त जवाब शर्त शर्त जवाब शर्त आ रहा है। इन तम सस कुम, और आपको याद होने चाहिए कि कुछ हरूफ होते हैं शर्त के, कुछ अस्मा होते हैं, और इन सब में से कुछ जाजिम होते हैं कुछ गैर जाजिम होते हैं। तो इन मजजूम करता है अपने बाद आने वाले मुदारे को, और अगर माजी हो तो महल्लन मजजूम काउंट करेंगे। अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचती है या पहुंचे तो जवाब शर्त, तो उन्हें बुरी लगती है। और अगर तुम्हें कोई तकलीफ, कोई रंज या कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो इस पर खुश होते हैं। और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो या डरते रहो या गुनाहों से बचते रहो, इसके बहुत सारे माना, या तकवा इख्तियार करो चलो, तो फिर तो जवाब शर्त, तो उनकी कैदू, उनकी खुफिया तदबीर तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
बेशक अल्लाह उसको जो वो करते हैं या कर रहे हैं घेरने वाला है, अहाता करने वाला है। ठीक है, चले जी आखिरी आज आ रही है सौले बाजी, इसको कर दें माशाल्लाह। अच्छा, ये आखिरी आयत से पहले थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट आपको फिर लूंगी। अभी जो हमने की है आयत नंबर 118 से 120 तक, उसमें एक दफा मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि अल्लाह ताला ने काफरों से दोस्ती करने की ममानियत की जो वजूहात बयान फरमाई है, मुख्तसरन आप सुन लीजिए। नंबर 1 क्या है कि वो तुम्हारे दरमियान खराबी, बिगाड़ और फसाद पैदा करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ती। इसकी हर मुमकिन कोशिश उनकी यही होती है कि तुम में ये तफरका, इंतशार और बहुत ज़रा दावत पैदा हो जाए। इसकी हम पीछे मिसालें पढ़कर आए हैं। और नंबर 2 वो ये चाहते हैं कि तुम किसी ना किसी मुसीबत में फंसे रहो या फंस जाओ। नंबर 3 उनके मुंह से कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं, उनके एक्सप्रेशन से भी, और खास तौर पे उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो उनके दिल में पकने वाली वो जो जेलसी है, नफरत है, बुग़्ज़ है, उसका पता चल जाता है। नंबर 4 तुम उनसे मोहब्बत रखते हो, हालांकि वो तुमसे दुश्मनी रखते हैं। तुम उनकी किताब तौरात पर ईमान लाते हो और वो तुम्हारी किताब के मुनकिर हैं। और इसका ये है कि होना तो ये चाहिए कि वो तुमसे दोस्ती रखते हैं और तुम उनसे दोस्ती रख रहे हो और वो तुमसे दुश्मनी रख रहे हैं। तो ये उल्टा होना चाहिए, ठीक है, तो वो तुमसे दोस्ती रखते हैं और तुम उनसे दुश्मनी रखते। खैर, फिर इसमें क्या होता है कि अगर कोई भलाई तुम्हें हासिल होती है तो वो उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचती है, उन्हें बहुत बुरी लगती है, वो जल जाते हैं। और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं। और अगर वो तुमसे कोई खैर फाय की बात करते भी हैं तो वो मुनाफिकत पर मबनी होती है। बस ये। और फिर अब अगली आयत जो है, वैसे तो ये आज नहीं, हमें इसका पूरा टॉपिक, पूरे कॉन्टेक्स्ट ये नेक्स्ट टाइम शुरू होने जा रहा है इंशाल्लाह, जो कि ज्यादा राय यही है कि गज़वा ओहद ही के बारे में है। कुछ और भी आ रहा है लेकिन नहीं, ये ज्यादा गज़वा ओहद के बारे में ही है। तो लेकिन वो फिर आयत बहुत थोड़ी पढ़ रही थी तो ये भी मैंने एक साथ शामिल कर दी, जल्दी से आपको बता देती हूँ। अब यहाँ से गज़वा ओहद का बयान शुरू होने जा रहा है। गज़वा बदर में ये हिस्ट्री आप सब जानती होंगी कि उसमें कितनी उनको जिल्लत आमेज शिकस्त हुई थी और उनके 70 लोग कत्ल हुए थे और 70 ही कैद हुए थे। इतनी वो तकलीफ में थे मुशरिकीन मक्का, और इतना इंतकाम के लिए आप कहने कि उन्होंने फौरन तैयारी शुरू कर दी, मदीना पर हमला करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने इतनी तैयारी की, अपने इर्द गिर्द के जितने मुख्तलिफ कबीले थे उनको जमा करके तकरीबन 3000 का लश्कर तैयार किया। और उन्होंने जितने उनके पैसे तजारत से कमाए वो सारा उन्होंने असलहा, वेपन, ये और ये ऊंट घोड़े ये खरीदने पे लगा दिया। 3000 लोगों का लश्कर तैयार किया और ये जबले ओहद के पास आकर वो ठहर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। बास ने मशवरा दिया कि मदीना में रहकर लड़ते हैं, इवन खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही चाहते थे। और लेकिन वो लोग जो कि गज़वा बदर में हिस्सा नहीं ले सके थे और वो इतने पुरजोश थे, वो चाहते थे कि नहीं, वहां पर जाकर फेस टू फेस इससे लड़ा जाए। उन्होंने इसरार किया। खैर, उनकी राय मान ली गई। 1000 लोग निकले। एक खास जगह पर जाकर अब्दुल्ला बिन उबई ने अपने 300 साथियों के साथ वो अलग हो गया, क्योंकि वो भी यही चाह रहा था कि मदीना के अंदर रहकर ही लड़ाई की जाए। तो वो वहां पर उसने बहाना ये बनाया कि आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम वापस जा रहे हैं। इससे मुसलमानों के हौसले काफी पस्त हो गए। लेकिन खैर, अल्लाह ताला, दिल तो अल्लाह ताला के इख्तियार में, अल्लाह ताला ने उनको साबित कदमी बख्शी और ये 700 लोग फिर आगे गए हैं। वहां पर जब ओहद के करीब वादी में, वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्होंने जब ठहराव किया बहुत अच्छे तरीके से। ये एक आयत सिर्फ गज़वा ओहद नहीं सिखा रही, यकीन कीजिए इस आयत से कम से कम मुझे तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने इसको कुछ साल पहले पहली दफा मैं अपनी एक उस्ताद से मैंने इसको सुना था, तो इतनी इतनी बातें इस आयत में सीखने को मिली। और कुछ नहीं तो यकीन कीजिए, ये जो सुबह सवेरे निकलना है ना, ये जिंदगी बदल के रख देता है। आपने कोई काम करना है, रिस्क कमाना है, आपने पढ़ना है, कुछ भी करना है, जो बरकत सुबह के वक्त में है ना, वो सारा दिन में नहीं है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि सुबह फजर के बाद जो अगर मैं 15-20 में आधा घंटा जो पढ़ती हूँ, वो अगर मैं सारा दिन पढ़ती हूँ तो कई घंटे मैं पढ़ती हूँ उतना, यानी कि मुझे कई घंटे लग जाते हैं। तो ये इस आयत ये बहुत कुछ सिखा रही है। अच्छा, खैर मैं आपको थोड़ा सा ये बता रही थी। फिर उनको उन्होंने वहां पर इतने अच्छे डिसिप्लिन से सबको उनकी जगह पे मुतय्यन किया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को, उनके साथ 50 तीर अंदाजों को उन्होंने पहाड़ के ऊपर उनको मुतय्यन किया और उनको हुक्म दिया। ये आपको हदीस मुबारका से भी पता चलता है कि अगर तुम देखो कि परिंदे हमारे जिस्मों को नोच रहे हैं, फिर भी इस जगह को मत छोड़ना यहाँ तक कि मैं तुम्हें पैगाम भेजूं। और अगर तुम देखो कि हमने कुफार को शिकस्त दे दी है,
اور انہیں پامال کر دیا، پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں پیغام بھیجوں. مگر پھر آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا. وہ جب شروع میں مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو جو شکست کا سامنا ہوا اور وہ واپس چلے گئے، تو کچھ لوگ مال غنیمت سمیٹنے لگے، تو وہ اوپر سے بھی کچھ لوگ جگہ چھوڑ کے نیچے آ گئے. یہ سب آپ امید کرتی ہوں کہ آپ یہ ہسٹری جانتے ہیں. پھر وہ کیا ہوا، یہ اس میں کافی تکلیف اٹھانی پڑی مسلمانوں کو. 70 پہ شہید ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں دانت مبارک بھی شہید ہوا. کافی زخمی ہوئے. ایون ان کی شہادت کی خبر پھیل گئی. اور باقی صحابہ بھی، ان کی بہت تکلیف، ہر طرح سے تکلیف اٹھانی پڑی. پوری جنگ کا نقشہ بدل گیا. لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملا صحابہ کرام کو. اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت، اتنے پیار سے ان کی غلطیاں، اب آگے چل کر سب غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، جس میں ہمارے سیکھنے کا بہت کچھ ہے. چلیں جی شروع کرتے ہیں اس آیت کو. آئیں صالحہ باجی بس جلدی سے اس کو کریں. واو میں آپ کو بتا دیتی ہوں اب بالکل نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، تو واو کو استنافیہ بنا لیتے ہیں. از کو کیا بنائیں گی صالحہ باجی؟ السلام علیکم. ہاں جی، اس جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، اور اس کا آگے پھر وہ آ رہا ہے غدوتا. اس کا مدافل ہے، جملہ آ رہا ہے. اس کا مدافل ہے، ہمیشہ جملہ ہوتا ہے. ہاں مضافل ہے، ہاں جی جملہ پورا آ رہا ہے. غدوتا سے لے کر للقتال تک اس کا وہ مضافل ہے. غدوتا کا مطلب ہے غدو، غین دال واو فعل ماضی واحد مذکر باب نون سے ہے، غدا یغدو غدوان، صبح سویرے نکلنا. مطلب یہ ہے کہ صبح سویرے نکلنا. اور فعل فاعل تازمیر اس کا فاعل ہے. یہ تا زبر جو لگا ہوا ہے. من اہلی کا کو کیا بنائیں گی؟ یہ من یہ جار مجرور اہلا جار مجرور، یہ بھی مضاف کا، اس کا مضاف جو ہے نا من کی وجہ سے یہ اہلی ہے، مجرور ہے. اور کاف جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ متصل حاضر کی ضمیر ہے. من جار اور اہلی جار کا مجرور، جار مجرور ہاں کو کیا بنائیں؟ ہاں جی جار مجرور ہوئے من حرف جار کے لیے جار مجرور ہو گیا یہ. اور یہ متعلق غدوتا کے، متعلق غدوتا کے ہے. یہ میں آپ سے پوچھ رہی تھی. ماشاءاللہ. اب غدوتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گیا. ہاں جی اس ظرف کے لیے مدافل ہے، اور اس مضاف ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر گرامر والوں کے مطابق جب یہ خاص طور پہ شروع میں آتا ہے تو یہ ایک اذکر یا اذکرو محذوف کا مفعول بھی بنتا ہے. بس یہ آپ یاد کر لیں. ویسے از کی بہت طرح سے ترکیب ہوتی ہے. از اسم کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، حرف کے طور پہ بھی ترکیب بھی بہت ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ترکیب ہے. باجی یہاں تک ترجمہ کریں گی؟ اور جب، یا یاد کرو جب. ہاں جی. اور اور جب صبح سویرے آپ اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے یا گھر سے نکلے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. ہاں مختلف ٹھکانوں پر. ٹھیک ہے. آگے تبویو آ رہا ہے، تبویو المؤمنین. تبویو کا بتائیں گی؟ فعل ہے. تبویو کسی کو ٹھہرانا، واحد مذکر حاضر ہے. با واو الف حمزہ اس کا وہ مادہ ہے. فعل مضارع باب تفعیل بوا یبویو تبویعا. اور من حرف یہ ہو گیا. اور المومنین اس کا کیا ہوا؟ کس کا؟ نہیں اس کو متعلق نہیں کرے، جملہ متعلق نہیں ہوتا باجی. وہ تو ادھر ہو گیا نا، من اہلی کا ہو گیا تھا. اس کو ہم حال بنا لیں گے اس جملے کو. حال دیکھ رہی ہیں ایک جملے کے اندر دوسرا جملہ آ گیا تو اس کو یا حال یا صفت اسی طرح بنتا ہے، حال بنا لیں گے. تبویو المؤمنین کو کیا بنائیں گی؟ یہ حال سے یہ مومن کی جمع ہے. المومنین منصوب ہے، مفعول بہی ہے اس کے اندر سے اس کا. ہاں. اور یہ تبویو فعل فاعل دونوں مفعولوں کے متعلق. مقاعدہ، مقاعدہ کا مطلب ہوتا ہے مقعدون کی جمع، اور مقاعدہ ہے بیٹھنے کی جگہ. تو یا قاف عین دال اس کا مادہ ہے، مفاعل کے وزن پر ہے، مفعول بہی ثانی ہے، دوسرا مفعول ہے اس کا. نکرہ کے بعد جار مجرور ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے پورا کر لوں. للقتالی مضاف، یہ لام حرف جار مجرور، یہ قتالی مجرور ہو گیا. جار مجرور مقاعد کی صفت ہو گیا، کیونکہ نکرہ کے بعد آ رہا ہے تو وہ مقاعد کی نکرہ صفت ہے. ہو گیا. میں ابھی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں. شاباش. ترجمہ کریں گی؟ ہاں جی. اور جب میں پتہ نہیں کیوں
اور بے شک اللہ اچھا وائز جب غدوتا صبح سویرے نکلنا من اہلی کا تبویو اور اس کا میں نے لکھا ہی نہیں ہے من اہلی کا اپنے ہاں باجی آپ ایسا اپنے کریں واللہ سمیع علیم کا کرتے ہیں بس، باقی میں تھوڑا سا دوبارہ بتاتی ہوں. نہیں آگے سے میں بتا دیتی ہوں. مختلف یا مختلف ٹھکانوں پر مقرر کرتا تھا اللہ ان کو، یہ مقاعدہ للقتال کا ہے. اور اللہ اور واللہ اور حرف ہے واو، اللہ مرفوع ہے اور یہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، استنافیہ ہے، واو مبتدا ہے، اللہ آگے اس کی دو خبریں ہیں. سمیع علیم مرفوع ہے، یہ سمیعن بھی فعیلون کے وزن پر ہیں، مرفوعن بھی. خبریں ہیں مبتدا کی، مبتدا اللہ کی خبریں ہیں، جاننے بے شک اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، سب کچھ. شاباش فعیل کے وزن میں. چلے باجی مائک میوٹ کر دیجئے، میں ایک جلدی سے اس کا ریویو میں باقی اسٹوڈنٹ سے دوبارہ شیئر کرتی ہوں. یہ انہوں نے اس کو ظرف بنایا، آگے اس وہ ظرف ہوتا ہے جس کا مضاف. جی باجی مائک میوٹ کر دیجئے. پتہ نہیں وہ ظرف ہوتا ہے. اچھا میں کر دیتی ہوں. نہیں رہا کوئی بات نہیں، میں نہیں کرتی. اچھا از اور حیثو وہ ظرف ہوتے ہیں جو ہمیشہ جملے کی طرح مضاف بنتے ہیں. اچھا از ظرف اپنے مضاف الیہ جو جملہ ہے اس سے مل کر یہ گرامر والوں کے مطابق ایک اذکر یا اذکرو معذوف کا مفعول بھی مان لیا انہوں نے. ویسے ظرف مفعول فی بنتے ہیں یا متعلق بنتے ہیں. اچھا غدوتا فعل انہوں نے فاعل بھی باجی نے بتا دیا، من اہلی کا اس کے متعلق، اس سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا. اور جب یا یاد کریں جب، یاد کرو جب، ٹھیک ہے، وہ بریکٹ میں بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے، نہیں تو آپ ڈائریکٹ شروع کر لیں. اور جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے یا اپنے گھر سے نکلے، دونوں طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے. اب یہ حال آ رہا ہے، آپ کیا کر رہے تھے؟ تبوی المؤمنین، اس کے دو مفعول اب آئیں گے. کن کو کر رہے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ آپ ان مومنین کو قتال کے لیے ان کے مورچوں میں ٹھہرا رہے تھے یا متعین کر رہے تھے. اس میں المومنین مفعول پہلا ہو گیا، مقاعدہ دوسرا ہو گیا. مقاعدہ جیسے باجی نے بتایا، مقعدون کی جمع وہ مفعلون کا وزن ہے، اس میں ظرف کا وزن ہے. جن کو آتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں آتے کوئی بات نہیں. تو وہ یہ جو وزن ہوتا ہے نا مفاعلو کے وزن پہ جو چیز آتی ہے وہ ہمیشہ وہ غیر منصرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، غیر منصرف وہ ہوتا ہے جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، جس کی تینوں اعرابی حالتوں میں دو حالتیں ہوتی ہیں. تو یہ اس لیے پتہ نہیں چل رہا، ویسے یہ نکرہ ہے مقاعدہ، اور اس کے بعد جار مجرور اس کی صفت ہے، اور یہ موصوف صفت مل کر دوسرا مفعول بن رہا ہے تبویو کا. تو ترجمہ کیا بنا؟ اور تبویو اپنے فاعل اپنے دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال. اور جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے یا اپنے گھر سے نکلے اس حال میں کہ آپ مومنوں کو قتال کے لیے، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے مورچوں میں ٹھہرا رہے تھے یا متعین کر رہے تھے. یہ تبویو کا اس کا ہوتا ہے کہ ٹھکانے، کسی کو ٹھکانہ دینا. اس کا بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے معنی میں استعمال ہوئے قرآن پاک میں. ویسے بس ٹھکانہ دینا یا خاص جگہ دینا، تو یہاں پر بس آپ یہی کر لیں. میں دوبارہ کر دیتی ہوں. اس حال میں کہ آپ چاہے آپ نہ بھی کہ اس حال میں، بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حال ہے. آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ مومنوں کو جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے، قتال کے لیے مورچوں میں ٹھہرا رہے تھے یا متعین کر رہے. اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا فعیل کے وزن ہے. اور یہ جملہ اسمیہ ہے. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ عام طور پہ آپ کو جملہ اسمیہ میں ہی ملیں گی. چلے جی یہاں پہ میں ریکارڈنگ جو ہے میں سٹاپ کر رہی ہوں. میرا خیال ہے کچھ رہ تو نہیں گیا، میرا شیئر کرنے والا رہ گیا ہوگا تو چلے پھر کبھی سے انشاءاللہ